بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم خواتین و حضرات۔ انالیٹیکل اسٹڈی آف دا قرآن کی میں اس نشست میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ جیسا کہ آپ کو یاد ہوگا کہ ہم نے پچھلی نشست میں ایک خاص مقام سے قرآن مجید کا مطالعہ جب شروع کیا تو اس کے اندر خلافت آدم کا معاملہ زیر بحث آیا، اور تخلیق آدم سے متعلق کی جو جتنی بھی شروع کی آیات ہیں ہم نے ان کا مطالعہ کیا، اور یہ دیکھا کہ یہ جو کانسیپٹ آف خلافت ہمارے ہاں مسلم کنٹمپریری لٹریچر میں پیدا ہوا ہے، اس کی سورس کیا ہے اینڈ ہاؤ ڈو یو لوکیٹ اٹ ان دا قرآن۔ یہ بھی ہم نے یہ دیکھا کہ اس پوری بحث کو اگر آپ اس کی جو فلسافیکل بنیادوں کو سمجھیں اور جانیں تو دیکھیے بنیادی طور پہ یہ ایسے ہے کہ اگر آپ خلافت یا خلیفہ کا وہ مفہوم لیں کہ جیسے کہ ہمارے بعض کنٹمپریری اسکالرز نے لیا ہے، جیسے مثال کے طور پہ مولانا مودودی نے لیا، یا مثال کے طور پہ جیسے مفتی شفیع صاحب نے لیا، یا مولانا اصلاحی نے بھی لیا، تو ان سب کے نتیجے میں یعنی ان سب کی جو انٹرپریٹیشن ہے اس کے نتیجے میں جو بات سمجھ میں آتی ہے وہ یہ ہے کہ چونکہ اللہ تعالیٰ انسان جو ہے وہ دنیا میں اللہ تعالیٰ کا خلیفہ ہے، اللہ تعالیٰ کا نائب ہے، لہٰذا جیسے آسمان پہ اللہ تعالیٰ کی خلافت اور بادشاہت قائم ہے، اس کا نتیجہ یہ نکلنا چاہیے کہ دنیا میں بھی اس کی خلافت اور بادشاہت کو قائم کیا جائے، اور یہ ایک ایفرٹ کی جائے کہ خدا کی جو خلافت ہے یعنی خدا کی جو نیابت میں یہاں پہ حکمرانی وہ ساری کی ساری انسانوں کے ذمے ہو، اور انسانوں میں سے بھی وہ لوگ کہ جو اس پہلو سے خدا کے چوزن ونز ہیں who have been selected by God۔ تو یہ اس کی آپ یوں سمجھتے ہیں کہ امپورٹنس ہے کہ اگر آپ خلیفہ کا وہ مفہوم لیں گے کہ جیسا کہ ان اسکالرز نے لیا تو اس کا ایک ڈائریکٹ مطلب یہ نکلے گا کہ پھر دنیا میں ایک سسٹم آف خلافت کو قائم کرنا، اس کو اسٹیبلش کرنا، یہ ایک ذمہ داری وہ اس سے ڈرائیو کرتے ہیں کہ یہ بن جاتی ہے۔ جبکہ جیسے کہ دوسری ہم نے رائے کا مطالعہ کیا کہ یہاں پہ جو خلیفہ کا جو ورڈ ہے، یہاں پہ کسی خلافت کا تصور یا خلافت آدم کا جو تصور ہمارے یہاں بعض اسکالرز نے قائم کیا، یہ وہاں سرے سے زیر بحث ہی نہیں ہے، بلکہ خلیفہ کا جو ورڈ ہے اٹ از پرائمریلی it refers to someone who has been invested with power and authority۔ اختیار اور اقتدار اس کو حاصل ہے، اس اختیار اور اقتدار کو وہ دنیا میں استعمال کرتا ہے، اور یہی دنیا میں اس کی جو آزمائش کا ایک پہلو رکھا گیا ہے، اس کے ذریعے سے اس کی آزمائش ہوتی ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ کی جو اسکیم پہ فرشتوں نے اعتراض کیا کہ آپ ایک ایسی ہستی بنا رہے ہیں کہ جو دنیا میں خون بہائے گی اور فساد پیدا کرے گی، تو اس کے جواب میں پھر جیسے کہ ہم نے پچھلی مرتبہ دیکھا کہ یہ جو کہا گیا کہ حضرت آدم کو نام سکھائے گئے، تو ایک رائے کے مطابق تو وہ ناموں سے مراد یہ تھی کہ دنیا کے تمام چیزوں کے اشیاء کے نام بتا دیے گئے، لیکن جیسے کہ آپ نے یہ دیکھا کہ جو فرائی اسکالرز نے اس طرح سے اس کو انٹرپریٹ کیا تو اس کا مفہوم یہ تھا کہ ان شخصیات کو باقاعدہ طور پہ ان کا تعارف کروایا گیا، ان کو فرشتوں کے سامنے بھی پیش کیا گیا، حضرت آدم کے سامنے پیش کیا گیا، اور یہ کہا گیا کہ دیکھو یہ وہ آؤٹ اسٹینڈنگ پرسنالٹیز ہیں اور جن کے بارے میں آپ یہ تصور نہیں کر سکتے کہ یہ خون بہائیں گے یا دنیا میں فساد پیدا کریں گے۔ they will stand at the pinnacle of mankind۔ تو اس کے نتیجے میں فرشتوں کی جو سوال ہے اس کا یہ ان کو جواب ملا کہ دیکھیے یہ جو اسکیم ہے خداوند تعالیٰ کی کہ دنیا میں وہ افراد کو آزمانا چاہتے ہیں اختیار دے کے، اس میں بہت بڑے وہ حصہ وہ ہے کہ جو لوگ کامیاب ہوں گے اس پوری کی پوری اس آزمائش کے اندر۔ اور اگر آپ اس مفہوم کو نہ لیں تو دوسرا مفہوم اس سے پھر یہ نکلتا ہے کہ اصل میں یہ جو نام تھے یہ دنیا کی تمام چیزوں کے نام سکھا دیے گئے، جیسا کہ ہم نے دیکھا کہ طبری نے اپنی تفسیر میں اس کو بیان کیا، اور اگرچہ انہوں نے اس کی ترجیح میں انہوں نے یہ کہا کہ یہ لفظ ایسا ہے کہ اس میں صرف جاندار لوگوں کے ہی نام جو ہیں وہ انکلوڈ کیے جا سکتے ہیں، اس لیے جو ضمیریں آئی ہیں، جو پروناؤنز آئے ہیں وہ انہی کے لیے ہیں۔ لیکن جیسے ہم نے دیکھا کہ بہت سارے اور لوگوں کی رائے یہ ہے کہ نہیں، ایوری تھنگ دیٹ از پاسبلی اویلیبل ان فارم آف اینٹیز واز ٹاٹ ٹو مینکائنڈ، واز ٹاٹ ٹو ایڈم، اور یہ اصل میں بن گیا ہے فرشتوں کی کہ اس سوال کا جواب کہ دیکھو اللہ تعالیٰ نے ان فرشتوں کو ان انسانوں کو یہ نام سکھائے ہیں، ان کی وجہ سے دے آر ایلیجیبل ٹو بیکم وائس اسٹوڈنٹس آف گاڈ آن ارتھ۔ تو یہ دو پیرالل اپروچز ہیں، دو پیرالل طریقے سے قرآن مجید کی ان آیات کو سمجھا گیا۔ اس میں یہ بھی عرض کرتا چلوں کہ تھوڑی سی آپ کو شاید مشکل پیش آئی ہوگی بیکاز کچھ ٹیکنیکل ٹرمز بھی ہم نے لاسٹ ٹائم استعمال کی، جیسے خاص طور سے الف لام کی ایک بحث ہے جس کو ظاہر ہے کہ ڈسکس ہم نے کیا تھا، تو اس کو اگر آپ تھوڑا سا تفصیل سے دیکھنا چاہیں اردو زبان میں اور مثالوں کے ساتھ
تو میں آپ سے عرض کروں گا کہ استاد جاوید احمد غامدی کا ایک مضمون ہے رجم کی سزا۔ تو رجم کی سزا میں انہوں نے الف لام کو ایکسپلین کیا ہے اردو زبان کے آڈینس کے لیے، اگرچہ اس میں بھی تھوڑی سی عربی کا دخل ضرور ہے، لیکن آپ کوشش کر کے اس کو سمجھ سکتے ہیں کہ بیسکلی الف لام جو قرآن مجید میں استعمال ہوتا ہے یا نحو میں استعمال ہوتا ہے، عربک گرامر میں جب استعمال ہوتا ہے، تو وہ بنیادی طور پہ دو ٹائپس کا ہے، یا وہ ایک صنف کو کوالیفائی کرتا ہے کسی جینرک چیز کو، اور یا وہ عہد کا مطلب یہ ہے کہ سم تھنگ وچ از کامن بٹوین دا اسپیکر اینڈ دا اسپوکن ٹو، یعنی some specific entity and it does not include any generic sort of a connotation in it. تو لیکن جیسے میں نے عرض کیا کہ یہ چیزیں آپ جیسے جیسے اور مطالعہ کریں گے یا انشاءاللہ آپ کی سمجھ میں آنی شروع ہو جائیں گی، لیکن for a ready reference what you can do is you can look up رجم کی سزا of استاذ and you'll find a place جہاں پہ I think تیسری یا چوتھی قسط میں انہوں نے اس کی ایکسپلینیشن کی ہے، کیونکہ المحسنات کا جو الف لام ہے وہ زیر بحث آ گیا تھا رجم کی سزا میں، اور اس کو پھر انہوں نے ایکسپلین کیا ہے۔ سو فار اردو ریڈرز آئی تھنک اٹ شوڈ بی سم تھنگ آف اے ریڈنگ جس کو وہ سمجھ سکیں گے۔ آج خواتین حضرات ہم اسی کے تسلسل میں جو کریشن آف ایڈم کا معاملہ ہوا، آدم کی تخلیق کا معاملہ ہوا، اس میں ایک قدم آگے بڑھائیں گے، چونکہ وہ جو ورسز ہم نے پچھلے پڑھی ہیں دے آر کنٹینیوئنگ اہیڈ ود سم مور ڈیٹیلز اینڈ ود another I would say an incident which is mentioned۔ یہاں شروع میں آپ نے یہ دیکھا کہ جو تخلیق آدم کے موقع پہ جو خلافت کا جو کانسیپٹ ہے وہ پرمیٹ کر گیا تھا ڈسکشن میں، لیکن اب قرآن مجید ایک سٹیپ آگے بڑھاتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ دیکھیے کہ جب آدم کی تخلیق ہو گئی تو پھر کیا مکالمہ ہوا اللہ تعالیٰ کا اور حضرت آدم اور حضرت حوا کا، اور چونکہ شیطان بھی اس موقع پہ موجود تھا، یہ شیطان سے مراد ابلیس ہیں، سو اس کی جو کانورسیشن ہے دیٹ ہیز آلسو بین پریزنٹڈ۔ اینڈ another thing that we'll discuss today besides these ان آیات کے پیچھے جو اپروچز ہیں، ظاہر ہے کلاسیکل اپروچ بھی اور فراہی اپروچ بھی، what we will further do is that we'll also compare the biblical interpretation of creation of Adam، کیونکہ book of Genesis chapter number 3 کے اندر 3 اور 4 میں یہ بیان ہوا ہے، بلکہ 2 اور 3 میں یہ بیان ہوا ہے کہ how Adam was created by the Almighty، اور اس کی بہت سارے ایلیمنٹس ایسے ہیں کہ جو انفلٹریٹ کر گئے ہیں انٹرپریٹیشنز میں کہ جو کہ مسلمانوں کے ہاں جو مسلم اسکالرز میں ایگزسٹ کرتی ہیں۔ So I'm now going to share the screen with you regarding the verses that we're going to study today, and also read out the translation as has been done by our classical scholars as well as our contemporary and Parai scholars. So یہ جو آیتیں ہیں they occur right after those verses that you were studying the last time. To be precise, I think we ended on verse 34 of Surah Baqarah. So this starts with now verse 33 and continues up to verse 39. So یہ وہ حصہ ہے جس کو ہم پڑھیں گے، and this is something that's going to be under discussion. So I'll just first read out the text before you, the text of these verses, and then of course the translations that have been done by our two contemporary approaches, or I can say two approaches, one of them being contemporary and the other one being classical. So اس کے الفاظ یہ ہیں کہ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَى وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ عَنْهَا فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَا فِيهِ وَقُلْنَا اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ فَتَلَقَّىٰ آدَمُ مِن رَّبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ قُلْنَا اهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ ہم فیہا خالدون۔ میں خواتین حضرات اب اس کا ترجمہ آپ کے سامنے سب سے پہلے پیش کرنا چاہتا ہوں، جیسے کہ معارف القرآن میں آپ یہ دیکھ سکتے ہیں مفتی شفیع صاحب نے کیا، یہ میں انہی کے ترجمے کو ریپروڈیوس کر رہا ہوں۔ سو اس کے الفاظ یہ ہیں کہ اور جب ہم نے حکم دیا فرشتوں کو کہ سجدہ کرو آدم کو تو سب سجدے میں گر پڑے، مگر شیطان اس نے نہ مانا اور تکبر کیا،
اور تھا وہ کافروں میں سے، اور ہم نے کہا اے آدم رہا کر تو اور تیری عورت جنت میں، اور کھاؤ اس میں جو چاہو جہاں کہیں سے چاہو، اور پاس مت جانا اس درخت کے، پھر تم ہو جاؤ گے ظالم۔ پھر ہلا دیا شیطان نے اس جگہ سے، پھر نکالا ان کو اس عزت اور راحت سے کہ جس میں تھے، اور ہم نے کہا کہ تم سب اترو، تم ایک دوسرے کے دشمن ہو، اور تمہارے واسطے زمین میں ٹھکانا ہے اور نفع اٹھانا ہے ایک وقت تک۔ پھر سیکھ لیے آدم نے اپنے رب سے چند باتیں، پھر متوجہ ہو گیا اللہ اس پر، بے شک وہی ہے توبہ قبول کرنے والا مہربان۔ ہم نے حکم دیا نیچے جاؤ یہاں سے تم سب، پھر اگر تم کو پہنچے میری طرف سے کوئی ہدایت تو جو چلا میری ہدایت پر، نہ خوف ہوگا ان پر اور نہ وہ غمگین ہوں گے، اور جو لوگ منکر ہوئے اور جھٹلایا ہماری نشانیوں کو، وہ ہیں دوزخ میں جانے والے، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ اس میں آپ خواتین حضرات، میں نے جو چار حصے اس کے انڈر لائن کیے ہیں، یہ اصل میں آپ سمجھ سکتے ہیں کہ جو کمپیریٹیو اسٹڈی کا باعث بنتے ہیں، کہ جہاں ان کی جو کونوٹیشنز ہیں اس میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ اختلاف ہوا ہے، اور ایک سے زیادہ آراء موجود ہیں۔ یہ آپ دیکھیے گا، جیسے کہ میں ابھی اگلا ترجمہ آپ کے سامنے پڑھ کے سنا رہا ہوں، کہ ترجمے کے فلو میں تو فرق ہو سکتا ہے، لیکن بنیادی طور پہ ترجمہ جو ہے اس میں دونوں جو اپروچز ہیں ان میں کافی سملر ہے، آلموسٹ آئیڈینٹیکل بھی ہم کہہ سکتے ہیں۔ البتہ جو چیز اس میں فرق ڈالتی ہے وہ یہ ہے کہ یہ چار مقامات، یعنی چار جگہیں ایسی ہیں، یہ دیکھیے سب سے پہلے سجدے کا ورڈ میں نے انڈر لائن کیا ہے، پھر جنت کا ورڈ انڈر لائن کیا ہے، پھر درخت کا یا ٹری کا ورڈ انڈر لائن کیا ہے، اور پھر نیچے جاؤ۔ یہ چار چیزیں ہیں جس کا مطلب یعنی جس کا مطلب بیان کرنے میں، ایک تو ہے نا کہ آپ کو جو ٹیکسٹ سے سمجھ آ رہا ہے وہ تو بالکل واضح ہے، لیکن اس سے مراد کیا ہے؟ تو مراد میں دونوں کی دونوں اپروچز میں اختلاف ہوا ہے۔ اس کو ہم وہی اختلاف کہتے ہیں کہ جو کونوٹیشن کا اختلاف ہے۔ ایک ڈینوٹیشن ہوتی ہے جس میں آپ کسی چیز کا مطلب بیان کرتے ہیں، تو آپ دیکھیں گے کہ ایگزیکٹلی یہی الفاظ دونوں اپروچز میں استعمال ہوئے ہیں۔ سجدے کا ورڈ وہاں پہ بھی ہے، جنت یا باغ، کیونکہ جنت ہم باغ کو بھی کہہ لیتے ہیں، لیکن مراد جو ہے، جس کو مراد کہتے ہیں، وہ دونوں اپروچز میں فرق ہے۔ سو وہ دیٹ از واٹ وی آر گوئنگ ٹو اسٹڈی۔ لیکن بفور آئی ڈو دیٹ، لیٹس موو آن ٹو اندر اسکالر جو ہمارے استاد ہیں، جاوید احمد غامدی۔ انہوں نے البیان میں فرائی اسکالرس کو ریپرزینٹ کرتے ہوئے جو اس کا ترجمہ کیا ہے، میں آپ کو وہ پڑھ کے سنانا چاہتا ہوں۔ اور یہ ترجمہ ان کا اس طرح سے ہے کہ اور ہماری اسکیم میں انسان کے امتحان کو سمجھنے کے لیے وہ واقعہ بھی انہیں سناؤ جب ہم نے فرشتوں سے کہا کہ آدم کو سجدہ کرو تو سب سجدہ ریز ہو گئے ابلیس کے سوا۔ اس نے انکار کر دیا اور اکڑ بیٹھا، اور اس طرح منکروں میں شامل ہوا۔ اور ہم نے کہا اے آدم تم اور تمہاری بیوی دونوں اس باغ میں رہو، اور اس میں جہاں سے چاہو فراغت کے ساتھ کھاؤ، ہاں البتہ تم دونوں اس درخت کے پاس نہ جانا، اور ورنہ ظالم ٹھہرو گے۔ پھر شیطان نے ان کو وہاں سے پھسلا دیا، اور جس حالت میں وہ تھے اس سے انہیں نکلوار کر چھوڑا، اور ہم نے کہا یہاں سے اتر جاؤ، اب تم ایک دوسرے کے دشمن ہو، اور تمہیں ایک خاص وقت تک زمین پر ٹھہرنا ہے اور وہیں گزر بسر کرنی ہے۔ پھر آدم نے اپنے پروردگار سے توبہ کے چند الفاظ سیکھ لیے اور ان کے ذریعے سے توبہ کی، تو اس پر اس نے عنایت فرمائی اور اس کو معاف کر دیا۔ بے شک وہی بڑا معاف کرنے والا ہے، اس کی شفقت ابدی ہے۔ ہم نے کہا تم سب یہاں سے اتر جاؤ، پھر میری طرف سے اگر کوئی ہدایت تمہارے پاس آئے تو اسی پر چلنا، اس لیے کہ جو لوگ میری اس ہدایت کی پیروی کریں گے ان کا صلہ جنت ہے، سو ان کے لیے نہ وہاں کوئی اندیشہ ہے اور نہ وہ کبھی غم زدہ ہوں گے۔ اور جنہوں نے اس کا انکار کیا اور ہماری آیتوں کو جھٹلایا، وہ دوزخ کے لوگ ہیں، وہ ہمیشہ اسی میں رہیں گے۔ سو آپ نے دیکھا خواتین حضرات کہ اس ترجمے کے اندر یہ کم و بیش ترجمے میں جو آپ کہہ سکتے ہیں جو اس کی ڈینوٹیشن ہے، جو اس میں کوئی بہت زیادہ فرق نہیں ہے، تقریباً یہ وہی ہے۔ ظاہر ہے کہ اگر آپ فرق محسوس کر سکتے ہیں تو ترجمے کی روانی میں آپ فرق محسوس شاید کر پائیں، البتہ جو جس طرح سے ترجمہ کیا گیا ہے وہاں پہ الفاظ جو ہیں وہ تقریباً بہت سملر ہیں۔ اب تو یہ تو دو کنٹمپریری اپروچز ہو گئی خواتین حضرات، جن کا بھی ہم آگے جا کے تجزیہ کرتے ہیں۔ میں آپ کی خدمت میں آج یہ بھی چاہتا ہوں کہ چونکہ یہ واقعہ بائبل میں زیر بحث آیا ہے تفصیل کے ساتھ،
اور بائبل نے بھی اس کی ایک پوری کی پوری پورٹریل کی ہے، اس کی ڈسکرپشن بیان کی ہے، تو اس کو بھی آپ اچھی طرح سے دیکھ لیں. آئی ایم شیور آپ نے کئی مرتبہ بائبل کا شاید وہ مقام پڑھا ہوگا، لیکن آج اس کو ذرا اور زیادہ اس طرح سے پڑھیں کہ ہم اس کو قرآن مجید کے اس مقام سے بھی کمپیئر کر سکیں. تو آئیے ہم ذرا کتاب مقدس یا تورات کا وہ حصہ پڑھتے ہیں. خواتین حضرات، یہ چیپٹر نمبر یہ پہلے میں آپ کے سامنے اس کا جو چیپٹر نمبر 2 کے آخر کا حصہ ہے، سوری یہ 3 کے آخر کا حصہ ہے، وہ پڑھ کے سنا رہا ہوں. یہ ورس 21 سے شروع ہوتا ہے، اور یہ ایسے ہے کہ اور خدا نے آدم پر گہری نیند بھیجی اور وہ سو گیا، اور اس نے اس کی پسلیوں میں سے ایک کو نکال لیا اور اس کی جگہ گوشت بھر دیا. اور خدا نے اس پسلی سے جو اس نے آدم سے نکالی تھی ایک عورت بنا کر اسے آدم کے پاس لایا. تو یہ دیکھیے پہلی چیز جو آپ نظر آئے گی آپ کو اس تخلیقی سٹوری میں، وہ یہ ہے کہ بائبل کے مطابق، یا کیا یہ کہہ سکتے ہیں کہ جو ان آیات کے مطابق جو کتاب پیدائش میں ہے، جو پہلی بک ہے، اس میں حضرت حوا کو حضرت آدم کی پسلی سے پیدا کیا گیا. اچھا آگے چلیے. اور آدم نے کہا کہ یہ تو اب میری ہڈیوں میں سے ہڈی اور میرے گوشت میں سے گوشت ہے، اسی لیے وہ ناری کہلائے گی کیونکہ وہ نر سے نکالی گئی ہے. یہ آپ کو معلوم ہے، یہ بھی ایک تعبیر ہے، یعنی خاتون کو ناری کہنے کی، کیونکہ وہ نر یعنی نر سے مراد میل جینڈر ہے، تو یہ اس پہلو سے اس کو کہا گیا ہے. اس واسطے مرد اپنے ماں باپ کو چھوڑے گا اور اپنی بیوی سے ملا رہے گا اور وہ ایک تن ہوں گے. اور آدم اور اس کی بیوی دونوں ننگے تھے اور شرماتے نہ تھے. یعنی بائبل نے اس کو تصریح کی ہے ایک سے زیادہ مقامات پہ، یعنی اولڈ ٹیسٹمنٹ میں، کہ حضرت آدم اور حضرت حوا جو ہیں وہ برہنہ تھے، دے ور نیکڈ، اور اس معاملے میں ان کو کوئی شرم نہیں تھی. اب آگے پڑھیے. یہ ہم اب اگلے چیپٹر کی کچھ آیات کا ہم مطالعہ کر رہے ہیں. جو اس سے اگلا چیپٹر ہے اس کے الفاظ یہ ہیں کہ اور سانپ کل دشتی جانوروں میں سے جن کو خداوند خدا نے بنایا تھا چالاک تھا، اور اس نے عورت سے کہا، یعنی عورت سے ہم مراد حضرت حوا ہیں، واقعی خدا نے کہا کہ باغ کے کسی درخت کا پھل تم نہ کھانا، یعنی کیا ایسا ہوا ہے؟ تو عورت نے سانپ سے کہا کہ باغ کے درختوں کا پھل تو ہم کھاتے ہیں، پر جو درخت باغ کے بیچ میں ہے اس کے پھل کی بابت، یعنی بابت سے مراد اس کے بارے میں، یعنی اس پھل کے بارے میں خدا نے کہا کہ تم نہ تو اسے کھانا اور نہ چھونا ورنہ مر جاؤ گے. تب سانپ نے عورت سے کہا کہ تم ہرگز نہ مرو گے. یعنی اب یہ دیکھیے سانپ یعنی سرپنٹ جو مشہور ہے، تمثیل ہے کہ اس نے حضرت حوا کو یہ کہا کہ تمہیں اللہ تعالیٰ نے تو کہا تھا نا کہ تم نے اس درخت کا پھل نہیں کھانا تو ورنہ آپ مر جاؤ گے. تو سانپ نے کہا کہ نہیں، تم نے لازماً کھانا ہے کیونکہ یہی تمہاری ابدی زندگی کا ضامن ہے، تمہیں ہرگز موت نہیں آئے گی. بلکہ خدا جانتا ہے کہ جس دن تم اسے کھاؤ گے تمہاری آنکھیں کھل جائیں گی اور تم خدا کی مانند نیک و بد کے جاننے والے بن جاؤ گے. اب یہ شیطان یعنی سرپنٹ جو ہے وہ برگلا رہا ہے حضرت حوا کو، اور یہ الفاظ کہہ رہا ہے جیسے کہ آپ یہ دیکھ رہے ہیں. عورت نے جو دیکھا کہ وہ درخت کھانے کے لیے اچھا اور آنکھوں کو خوش نما معلوم ہوتا ہے اور عقل بخشنے کے لیے خوب ہے، تو اس کے پھل میں سے لے لیا اور کھایا، اور اپنے شوہر کو بھی دیا اور اس نے کھایا. تب دونوں کی آنکھیں کھل گئیں اور ان کو معلوم ہوا کہ وہ ننگے ہیں، اور انہوں نے انجیر کے پتوں کو سی کر اپنے لیے لنگیاں بنائیں. اور انہوں نے خداوند خدا کی آواز جو ٹھنڈے وقت باغ میں پھرتا تھا سنی، اور آدم اور اس کی بیوی نے آپ کو خداوند خدا کے حضور سے باغ کے درختوں میں چھپایا. تب خداوند خدا نے آدم کو پکارا اور اس سے کہا کہ تو کہاں ہے؟ اس نے کہا میں نے باغ میں تیری آواز سنی اور میں ڈرا کیونکہ میں ننگا تھا اور میں نے اپنے آپ کو چھپایا. اس نے کہا تجھے کس نے بتایا کہ تو ننگا ہے؟ کیا تو نے اس درخت کا پھل کھایا جس کی بابت میں نے تجھ کو حکم دیا تھا کہ اسے نہ کھانا؟ آدم نے کہا جس عورت کو تو نے میرے ساتھ کیا اس نے مجھے اس درخت کا پھل دیا اور میں نے کھایا. تب خداوند خدا نے عورت سے کہا تو نے یہ کیا کیا؟ عورت نے کہا سانپ نے مجھ کو بہکایا تو میں نے کھایا. اور خداوند خدا نے سانپ سے کہا اس لیے کہ تو نے یہ کیا تو سب چوپایوں اور دشتی جانوروں میں ملعون ٹھہرا، تو اپنے پیٹ کے بل چلے گا اور اپنی عمر بھر خاک چاٹے گا. یہ اب سزا دی جا رہی ہے سانپ کو کہ یہ سب کچھ اس تیرے ساتھ ہوگا کیونکہ تو نے عورت کو یا حوا کو برگلایا. اب آگے بڑھیے، دیکھیے وہ یہ الفاظ ہیں کہ اور میں تیرے اور عورت کے درمیان اور تیری نسل اور عورت کی نسل کے درمیان عداوت ڈالوں گا، عداوت یعنی دشمنی ڈالوں گا، اور وہ تیرے سر کو کچلے گا
اور تو اس کی ایڑی پر کاٹے گا۔ پھر اس نے عورت سے کہا میں تیرے درد حمل کو بہت بڑھاؤں گا، تو درد کے ساتھ بچے جنے گی اور تیری رغبت اپنے شوہر کی طرف ہوگی اور وہ تجھ پر حکومت کرے گا۔ گویا کہ یہ سزا ہے جو حضرت حوا کو سنائی گئی کہ چونکہ تم نے اپنے شوہر کو ورغلایا تو اب اس کے نتیجے میں جو درد ذی آپ کو ہوتا ہے، جو آپ کی لیبر پینز ہیں، اس کو بہت زیادہ بڑھ جائیں گی بیکاز آف ایز اے پنشمنٹ، اور جو ڈلیوری کے موقع پہ جو آپ کو پین ہوتی ہے وہ بہت زیادہ ہو جائے گی، اور مزید یہ ہے کہ شوہر جو ہے وہ تیرے پہ حکومت کرے گا، تو اس کے تحت ہوگی۔ تو یہ اس کا یہ آپ کہہ لیجئے کہ اس میں سزا بیان کی گئی۔ آپ اس میں یہ نوٹ کیجئے کہ حضرت آدم کے پہلو سے کوئی بات نہیں کی گئی، بلکہ جو کچھ کہا گیا ہے وہ یا اس سانپ کے بارے میں کہا گیا ہے سزا کے طور پہ، یا حضرت حوا کو کہا گیا ہے۔ اور آدم سے اس نے کہا چونکہ تو نے اپنی بیوی کی بات مانی اور اس درخت کا پھل کھایا جس کی بابت میں نے تجھے حکم دیا تھا کہ اسے نہ کھانا، اس لیے زمین تیرے سبب سے لعنتی ہوئی۔ یعنی یہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایک انڈائریکٹ سزا دی گئی کہ زمین جو ہے وہ لعنتی ٹھہرے گی، مشقت کے ساتھ تو عمر بھر اس کی پیداوار کھائے گا۔ گویا کہ آپ کو you'll have to work hard and labor hard to earn your living۔ یہ ایک آپ کہہ سکتے ہیں ایک نسبتاً بہت مختلف اور شاید آپ کہہ سکتے ہیں ہلکی پنشمنٹ ہے جو حضرت آدم کو دی گئی۔ اور وہ تیرے لیے کانٹے اور اونٹ کنارے اگائے گا اور تو کھیت کی سبزی کھائے گا۔ تو اپنے منہ کے پسینے کی روٹی کھائے گا جب تک کہ زمین میں تو پھر لوٹ نہ جائے، اس لیے کہ تو نے اس سے نکالا گیا، کیونکہ تو خاک ہے اور خاک میں پھر لوٹ جائے گا۔ اور آدم نے اپنی بیوی کا نام حوا رکھا، اس لیے کہ وہ سب زندوں کی ماں ہے۔ اور خداوند خدا نے آدم اور اس کی بیوی کے واسطے چمڑے کے کرتے بنا کر ان کو پہنائے، اور خداوند خدا نے کہا دیکھو انسان نیک و بد کی پہچان میں ہم سے ایک کی مانند ہو گیا ہے، یعنی ہماری طرح ہی ہو گیا ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ اپنا ہاتھ بڑھائے اور حیات درخت سے بھی کچھ کھا لے اور ہمیشہ جیتا رہے۔ اب یہ خدا جو ہیں اپنے اندیشے کو ظاہر کر رہے ہیں اس طرح سے، اور یہ آخر میں جب یہ چیپٹر ختم ہوتا ہے تو یہ اس طرح سے ہوتا ہے کہ اس لیے خداوند خدا نے اس کو باغ عدن سے باہر کر دیا تاکہ وہ زمین کی جس میں وہ لے گیا تھا کھیتی کرے۔ گویا کہ یعنی اللہ تعالیٰ بظاہر جیسے کہ یہ تورات کا بیان ہے، ان کو یہ خوف ہوا کہ بھئی اس نے خیر و شر کا درخت سے تو پھل کھا لیا ہے، ایسا نہ ہو کہ وہ حیات کے درخت سے بھی پھل کھا لے جو جنت میں ہے۔ تو اب جنت کے باغ سے اس کو نکال دیا گیا، باغ عدن سے مراد جنت کا باغ ہے، تاکہ وہ حیات کے باغ سے کچھ نہ کھا سکے۔ چنانچہ اس نے آدم کو نکال دیا اور باغ عدن کے مشرق کی کروبیوں کو اور چوگرد گھومنے والے شعلہ زن تلوار کو رکھا کہ وہ زندگی کے درخت کی راہ کی حفاظت کریں۔ کروبی سے مراد ظاہر ہے یہاں پہ فرشتے ہیں، اور یہ ان کے اسلحے کا ذکر ہو رہا ہے۔ گویا کہ اب جنت کی حفاظت میں یہ فرشتے جو ہیں انہوں نے اپنی حفاظت میں کر لیا، تاکہ اب جب قیامت کے دن یا آخرت میں وہ لوٹیں گے تو پھر اس کے بعد ہی اس جنت میں وہ داخل ہو سکیں گے، اس سے پہلے وہ اس میں داخل نہیں ہو سکیں گے۔ سو خواتین حضرات، یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ جو پورے کا پورا جو نیریٹو ہے، جس میں ہمیں یہ پتہ لگا کہ قرآن مجید جس طرح سے بیان کرتا ہے کہ کیسے اللہ تعالیٰ نے انسان کو بنایا، انسان کو بنانے کے بعد یہ کہا کہ آپ اور آپ کی جو بیوی ہیں وہ اس درخت کا پھل نہیں کھائیں گی، نمبر ایک۔ پھر یہ کہا گیا کہ اگر آپ نے اس پھل کھا لیا تو پھر آپ ظالموں میں سے ٹھہریں گے۔ بین ہی یہ واقعہ آپ دیکھتے ہیں کہ قرآن مجید میں جس طرح سے ہوا، اس کے اندر ابھی ہم تفصیل کریں گے، وہ ایک سٹارک کانٹراسٹ میں ہے، جیسے کہ تورات اس کو بیان کرتی ہے، اس کی بھی ہم تفصیل کریں گے۔ لیکن ابھی تک جو ہم نے بات سمجھی ہے، میں چاہتا ہوں اس کو آپ ذرا تھوڑا سا دوبارہ سے ڈائجسٹ کر لیں اینڈ میک اے مینٹل نوٹ آف دس۔ اور وہ یہ ہے کہ تورات کے اور قرآن مجید کے اس بیان کو ہم دیکھیں گے کمپیریزن کے ساتھ ابھی، اور اس سے پہلے کہ ہم وہ کام کریں ہمیں ایک سے پہلے ایک اور چیز بھی دیکھنی ہے، اور وہ یہ ہے کہ جو کلاسیکل اسکالرز نے اور کنٹمپرری اسکالرز نے وہ 4 حیثیتوں میں یا 4 جگہوں پہ جہاں پہ اختلاف کیا ہے کونوٹیشن کے اعتبار سے، یعنی مراد کے اعتبار سے، پہلے ہم اس کو اسٹڈی کر لیں تاکہ آپ کو پتہ چل جائے کہ جو یعنی قرآن مجید میں جیسے کہ اس واقعے کو بیان کیا گیا ہے، اس کے مختلف پہلو کیا ہیں۔ جب ہم یہ مکمل کر لیں گے تو پھر ہم یہ جو ابھی تک ہم نے دونوں کو پڑھا، قرآن کو بھی پڑھا اور اولڈ ٹیسٹمنٹ کو بھی پڑھا، پھر تھوڑی سی ہم اس کے اندر اس کا ہم کمپیریزن کریں گے اور کانٹراسٹ بھی کریں گے۔ یعنی آپ کو حیرت ہوگی کہ there are certain things which are actually very identical between the Old Testament and the Quran, and there are some things which are in stark contrast. And another thing which you might have noted is there are certain things which are quite similar to the classical approach of understanding جو انہوں نے نتیجہ نکالا ہے۔
تو میں ذرا اس کی تفصیل آپ کے سامنے بھی بیان بھی کرتا ہوں. تو سب سے پہلے آئیے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جو اس کے اندر مختلف پہلو ہیں ریگارڈنگ کمپیریزن آف دوز کلاسیکل اینڈ فراہی اپروچز، وہ ہم ذرا دیکھ لیں. اچھا، سب سے پہلی چیز جو خواتین حضرات آپ کو اس میں نوٹ کرنی ہے، وہ جیسے میں نے کہا کہ وہ سجدہ تھا، ہے نا؟ یعنی یہ دیکھیے کہ یہ سجدے کا جو پہلو ہے، یہ قرآن مجید میں یہ الفاظ آتے ہیں کہ حضرت آدم کو فرشتوں کو حکم ہوا کہ وہ ان کے آگے سجدہ کریں. تو یہ دونوں جو اپروچز ہیں، یعنی جو کنٹمپرری اپروچ بھی ہے، یعنی آپ کہہ سکتے ہیں جو فراہی اپروچ ہے، اور جو کلاسیکل اپروچ ہے، اس دونوں یہ کہتی ہیں کہ آدم کو سجدہ کرنے کی دو مختلف وجوہات ہیں. جو کلاسیکل ہمارے اسکالرز ہیں، وہ یہ کہتے ہیں خواتین و حضرات کہ جو بنیادی وجہ ہے سجدہ کرنے کی، وہ یہ ہے کہ حضرت آدم کو جو نام سکھائے گئے، ابھی اب پچھلے ہم نے ہفتے ہی پڑھا ہے نا کہ بہت سارے ان کو نام سکھائے گئے، and he became aware of all sorts of these names which of course the angels were not able to gauge for themselves because ان کو یہ نام نہیں پتا تھے. So this gave Adam an edge over these angels. سو ناموں کو سکھانے کی وجہ سے، ناموں سے مراد ہر چیز کا جو نام ہے، that gave an edge to Adam and therefore this was like making him superior to the angels. اس وجہ سے حضرت آدم کے آگے فرشتوں کو سجدہ کرنے کے لیے کہا گیا. یہ ہے جو ہمارے کنٹمپرری اسکالرز بیان کرتے ہیں، جو کلاسیکل اسکالرز ہیں. لیکن جو فرائی اسکالرز ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ اصل میں یہ ایک مس انڈرسٹینڈنگ ہے. پہلی بات تو یہ کہ وہ جو نام جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ سکھائے گئے، وہ نام تو تھے نہیں، وہ بیسکلی شخصیات کا تعارف تھا. اور دوسری بات یہ کہ یہ جو سجدے کی جو بات ہے، یہ تو حضرت آدم کی پیدائش سے پہلے اللہ تعالیٰ نے کہا تھا کہ جب حضرت آدم کو میں پیدا کروں گا تو آپ لوگوں نے تعظیم کے طور پہ ان کے آگے سجدہ کرنا ہے. اور یہ تعظیم اصل میں آپ کی ایک آزمائش ہوگی کہ آپ ایک برتر مخلوق ہیں اور آپ ایک اپنے سے کمتر مخلوق کو محض خدا کے کہنے کی وجہ سے سجدہ کر رہے ہیں. تو گویا دیکھیے دونوں چیزیں الگ الگ ہیں. یعنی ایک اپروچ یہ کہتی ہے کہ حضرت آدم کی سپیریورٹی کی وجہ سے، the superiority because of the fact that he had learned all kinds of names. As a result of that, he was regarded as superior, and therefore angels were called to actually acknowledge this superiority. You see, this is an acknowledgement of superiority they were called to prostrate before Adam. یہ ایک بات ہے. جو فرائی اسکالرز ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ بات تو اصل میں حضرت آدم کی پیدائش سے پہلے ہی تھی، بیان کر دی گئی تھی کہ جب ان کو بتایا جائے گا، جب ان کو بنایا جائے گا تو آپ نے ان کے آگے سجدے میں گرنا ہے. تو اگر تو یہ بات پہلے سے بتائی گئی تھی تو پھر یہ بات کیسے ہم صحیح مان سکتے ہیں کہ ناموں کی وجہ سے حضرت آدم کو کوئی فضیلت دی گئی؟ کیونکہ نام تو پیدائش کے بعد سکھائے گئے ہیں نا. آپ یو گیٹنگ دس پوائنٹ؟ یعنی جیسے کہ جو ہمارے کلاسیکل اسکالرز وہ یہ کہتے ہیں کہ نام حضرت آدم کی پیدائش میں سکھائے گئے اینڈ دس میڈ ہم سپیریئر. تو وہ یہ کہتے ہیں کہ دیکھیے قرآن مجید میں، ابھی میں آپ کے سامنے وہ آیت بھی کوٹ کرتا ہوں جس کو وہ کوٹ کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ بفور ایون ایڈم واز کریٹڈ دی آلمائٹی ہیڈ سیڈ کہ جب میں آدم کو بناؤں گا تو آپ نے ان کے آگے سجدہ کرنا ہے، اور یہ میرے لیے میری طرف سے آپ کی آزمائش ہوگی کہ میرے حکم کو آپ مانتے ہیں یا نہیں مانتے. چنانچہ دیکھیے یہ قرآن مجید کی اس آیت کو وہ کوٹ کرتے ہیں. یہ آیت میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں. یہ ہے کہ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي خَالِقٌ بَشَرًا مِّن صَلْصَالٍ مِّنْ حَمَإٍ مَّسْنُونٍ فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُّوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ فَسَجَدَ الْمَلَائِكَةُ كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَىٰ أَن يَكُونَ مَعَ السَّاجِدِينَ. اور یاد دلاؤ جب تمہارے رب نے فرشتوں سے کہا تھا کہ میں سڑے ہوئے گارے کی کھنکھناتی مٹی سے ایک بشر پیدا کر رہا ہوں، سو جب میں اس کو ہر لحاظ سے درست کر لوں اور اس میں اپنی روح پھونک دوں تو تم اس سب کے آگے سجدہ ریز ہو جانا. دیکھیے یہ فیوچر کا ایونٹ ہے. یعنی حضرت آدم کے بارے میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ جب میں بنا لوں گا تو یو ول ہیو ٹو پروسٹریٹ بفور ہم. اس کا مطلب ہے کہ یہ جو پروسٹریشن کی جو بات ہے یہ فضیلت سے متعلق تو ہو نہیں سکتی، کیونکہ فضیلت تو اگر ہم کلاسیکل اسکالرس کی بات مانیں وہ تو ناموں کے سکھانے کے بعد ان کو حاصل ہوئی تھی. تو نام سے بہت پہلے جب آدم پیدا ہی نہیں ہوئے تھے تو یہ کہہ دیا گیا تھا کہ نہیں، جب وہ پیدا ہوں گے تو آپ نے سجدہ کرنا ہے. تو یہ کہا جاتا ہے کہ جب وہ پیدا ہو گئے تو سب لوگ جو تھے وہ سجدے میں گر پڑے سوائے ابلیس کے. اس وجہ سے یہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ جو جہاں تک پہلی بات کا تعلق ہے کہ جو پروسٹریشن ہے، جو سجدہ ہے، وہ جیسے کہ کنٹمپری ہمارے جو فرائی اسکالرز ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ اس کی وجہ آدم کی فضیلت نہیں تھی، اور جس کی وجہ سے یہ پورے کا پورا فلسفہ بھی برآمد کیا جاتا ہے
کہ یہ مسجود ملائکہ ہے، یعنی آدم نے کو جو ملائکہ نے سجدہ کیا لہٰذا یہ اشرف المخلوقات ہے یا بہت اعلیٰ درجے کی مخلوق ہے، تو یہ بات نہیں ہے۔ یعنی یہاں سے کم یہ بات نہیں نکلتی، کوئی آدم کی فضیلت کا یہاں پہ بیان نہیں ہو رہا، بلکہ الٹا وہ یہ کہتے ہیں کہ اصل میں یہ فرشتوں کا امتحان تھا، اور فرشتوں کا امتحان کو جو بتایا گیا اس موقع پہ اس کی بھی اس کے خاص کانٹیکسٹ ہے، اور وہ یہ ہے کہ اصل میں اس سورہ کے جو انیشل مخاطب ہیں وہ جوز ہیں، یعنی جوز آف دا ٹائمز آف دا پروفٹ، ان پہ اتمام حجت کیا جا رہا ہے، اور ان کا بتایا جا رہا ہے کہ دیکھیے آپ نے جو رول پلے کیا ہے وہ بالکل ابتدائے آفرینش میں جب انسان کو پیدا کیا گیا تو وہ رول شیطان کا رول تھا، اور وہ رول ان لوگوں کا رول تھا کہ جنہوں نے آزمائش یا آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ جب ان کی آزمائش کی گئی تو انہوں نے وہ آزمائش میں پورا نہ اترے۔ اس کے برعکس آدم کا جو رول تھا وہ فرشتوں کا رول تھا، اس لیے کہ ان کی بھی آزمائش کی گئی لیکن وہ آزمائش میں پورا اترے۔ تو یہ بیسکلی دا ٹائمز آف دا پروفٹ کے جو جوز تھے ان کو آئینہ دکھایا جا رہا ہے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ دیکھیے یہ بیسکلی اس طرح سے ریلیٹ ہو رہا ہے، یہ کوئی فضیلت آدم کی بحث نہیں ہے، بلکہ یہ اس چیز کی بحث ہے کہ فرشتوں نے جو رویہ اختیار کیا وہ وہی ہے کہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فالوورز نے ایک لحاظ سے ان کی بات کو لبیک کہہ کے اختیار کیا، اور جو شیطان نے رویہ اختیار کیا انکار کر کے وہ ہے کہ جو اس زمانے کے منکروں نے کیا، اور اگر آپ بھی وہی کام کریں گے تو پھر یور فیٹ ول بی نو ڈفرنٹ۔ تو یہ اس طرح سے دے ول پروسیڈ اینڈ کمپیئر دس ہول پیسج۔ یہ پہلی چیز ہے۔ میں نے آپ کو یاد ہوگا کہ ہم نے 4 یا 3 جگہوں پہ اس کو ہم نے کمپیریزن کرنا ہے، تو یہ پہلی چیز ہے جو آپ اس کو نوٹ کر سکتے ہیں۔ آئیے ہم اب دوسرے حصے کی طرف بڑھتے ہیں۔ جہاں تک دوسرے حصے کا تعلق ہے خواتین حضرات، تو وہ اس کا تعلق اس چیز سے ہے کہ وہ اس درخت سے کیا مراد ہے۔ یہ جو کہا گیا نا کہ یو شوڈ ناٹ گو نیئر دیٹ ٹری لا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمین۔ تو اس میں تبری کی بات آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، میں اس کا بھی آپ کو ترجمہ سنا رہا ہوں۔ تبری یہ کہتے ہیں کہ اس سلسلے میں مختلف آراء ہیں۔ عبداللہ ابن عباس یہ کہتے ہیں کہ گندم کا درخت تھا، اسی طرح سے عبداللہ ابن مسعود جو ہیں وہ بعض اصحاب النبی سے یہ بات بیان کرتے ہیں کہ یہ جو درخت تھا یہ بیسکلی انگور کا درخت تھا، اور یہ انگور کی بیل کی طرح کا درخت تھا۔ پھر وہ کہتے ہیں کہ نہیں، بعض اور لوگوں کا یہ خیال ہے کہ یہ انجیر کا درخت تھا، جس کو ہم تین کہتے ہیں، لیکن وہ خود بعد میں یہ کہتے ہیں کہ اصل میں اس چیز کے بارے میں ہمیں کوئی حتمی بات موجود نہیں ہے۔ یہ اس میں جو صحیح رائے ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس درخت کے بارے میں کوئی انفارمیشن نہیں دی کہ وہ درخت کیا تھا۔ یہ ذہن میں یاد رکھیے کہ جو تورات ہے اس میں یہ بیان ہوا ہے کہ درخت سے مراد خیر و شر کے شعور کا درخت تھا۔ اس کا کیا مطلب ہے کہ اٹ واز سم تھنگ میٹافوریکل، کیونکہ خیر و شر کا جو شعور ہے یہ کوئی حقیقی تو نہیں ہے نا، یعنی کوئی درخت پہ تو نہیں اس کی کوئی مینیفیسٹیشن ہو سکتی۔ سو تورات یہ کہتی ہے کہ بیسکلی یہ خیر و شر کے شعور کا درخت تھا جس سے حضرت آدم نے حضرت حوا کے ورغلانے پہ وہ کھا لیا۔ کلاسیکل اسکالرز یہ کہتے ہیں، یعنی اس میں سے ہم نے تبری کی بات دیکھی، وہ یہ کہتے ہیں، اور اس کو ذہن میں رکھیے گا کہ چونکہ مفتی شفیع صاحب بنیادی طور پہ تبری ہی کی بات کو عام طور سے بیان کرتے ہیں، تو یہ آپ دیکھیں گے کہ تبری اس چیز کو ہمیں بتا رہے ہیں کہ وی جسٹ کی ناٹ اسرٹن کہ یہ کون سا درخت تھا، بس چونکہ قرآن نے کہہ دیا کہ یہ درخت تھا تو ہمیں اس درخت کو مان لینا چاہیے۔ اچھا خواتین حضرات، اس میں اب آپ کو چاہتا ہوں کہ جو استاد جاوید احمد غامدی نے رائے دی ہے وہ آپ کے سامنے میں پیش کر دوں۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ دیکھیے سب سے پہلے تو یہ ذہن میں رکھیے کہ بنیادی طور پہ جو اس درخت کی بات ہے وہ کوئی اصل درخت نہیں ہو سکتا۔ کیوں نہیں ہو سکتا؟ کہ دیکھیے قرآن مجید میں یہ جو جہاں جہاں یہ واقعہ زیر بحث آیا ہے وہاں پہ اس کی تفصیل کی گئی ہے۔ ایک جو بات بیان کی گئی ہے وہ یہ ایک موقع پہ یہ کہا گیا کہ حل ادلکم علی شجرۃ الخلد وملک لا یبلا، یعنی اس کا مطلب یعنی اس درخت کو شجرۃ الخلد کہا گیا، یعنی ہمیشگی کا درخت کہا گیا ہے۔ تو ہمیشگی کا جو درخت ہے اٹ کی ناٹ بی فزیکل ٹری، نہیں ہو سکتا نا، مطلب یہ کوئی گندم کا درخت نہیں ہو سکتا، یہ کوئی انجیر کا درخت نہیں ہو سکتا، یہ انار کا درخت نہیں ہو سکتا، یہ کسی قسم کا درخت نہیں ہو سکتا۔ تو جو پہلی چیز ہے جو استاذ پوائنٹ آؤٹ کرتے ہیں وہ یہ ہے کہ دیکھیے یہ تقریباً وہی چیز ہے جو تورات میں بھی بیان ہوئی ہے، اگرچہ وہاں اس کی کونوٹیشن کا تھوڑا سا فرق ہے، وہ بھی آپ آگے ہم ڈسکس کریں گے، لیکن ایک چیز میں جہاں پہ تورات اور قرآن مجید کی اس انٹرپریٹیشن میں فرائی اسکالرس کا اتفاق ہے وہ یہ ہے کہ یہ جو درخت ہے اٹس ناٹ اے فزیکل اینٹی، اٹ از ناٹ اے فزیکل اینٹی، کیونکہ جب آپ قرآن کے دوسرے مقامات میں اس کو پڑھتے ہیں نکال کے تو واٹ یو ول فائنڈ از کہ اس کو کہا گیا ہے کہ یہ شجرۃ الخلد ہے، اٹس
it's a tree which provides which is an eternal tree آپ کہہ لیجیے, something which has eternity in it, شجرۃ الخلد ہے یہ. تو اس سے یہ پتا چل گیا کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ there was something which we cannot regard to be as any as a deduction کہ جس کا تعلق کسی physical entity سے ہوگا. اس کا مطلب ہے یہ کوئی اعتباری چیز ہے, یہ کوئی metaphorical چیز ہے. اچھا, ایک پہلی بات. دوسری چیز جس میں تورات اور استاد غامدی کی انٹرپریٹیشن پھر بہت زیادہ قریب ہو جاتی ہے, وہ یہ ہے کہ یہ کہا جاتا ہے کہ جب انہوں نے پھل کھایا تو ان کی شرمگاہیں ان پہ کھل گئیں, یعنی ان کی جو برہنگی تھی وہ پہلے سے ہی برہنہ تھے, they were already naked but then they realized that they are naked. یعنی اس سے پہلے they were naked but they did not realize it. ان کے ہاں جو وہ جو شرم کا جو ایلیمنٹ تھا اس وقت تک اس کا اظہار نہیں ہوا تھا, لیکن جیسے ہی انہوں نے وہ پھل کھا لیا تو ایک دم سے ان کے اندر جو شرم کا ایلیمنٹ تھا وہ نمودار ہو گیا, اور انہوں نے اپنی شرمگاہیں جو ہیں دے پرائیویٹ پارٹس, ان کو انہوں نے پتوں سے جو ظاہر ہے اس باغ میں موجود تھے ان پتوں سے انہوں نے چھپانا شروع کر دیا. یہ ان دو چیزوں کو ذرا آپ ذہن میں رکھیں. میں یہ دو آیتیں بھی آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں, پھر میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ان کی اس بارے میں توجہ کیا ہے اور کس طرح سے یہ کمپیئر ہوتی ہے ود تورات. تو یہ دیکھیے پہلی چیز ہے جس کو وہ بیان کرتے ہیں کہ ووسوس الیہ الشیطان قال یا آدم هل ادلک علی شجرۃ الخلد وملک لا یبلی. لیکن شیطان نے اس کو ورغلایا, اس نے کہا آدم میں تم کو وہ درخت نہ بتاؤں جس میں ہمیشہ کی زندگی ہے, یعنی اگر تم کھاؤ گے تو you'll become eternal, you'll not ever die, اور اس کی بادشاہی کا پتہ بتاؤں جس پر کبھی زوال نہیں آئے گا. گویا کہ شیطان یہ کہہ رہا ہے کہ ایسا پھل ہوگا تم کھاؤ گے تو you will get eternal life, اور تمہیں ایسی بادشاہی حاصل ہوگی جو کبھی ختم نہیں ہوگی. یہ پہلی چیز ہے. اب دوسری چیز کو بھی دیکھ لیجئے جس کو ایک اور جگہ پہ بیان ہوا, یہ سورہ طٰہٰ میں بیان ہوا ہے, اور یہ اب آپ جو دیکھ رہے ہیں سورہ اعراف میں بیان ہوا ہے. وہ کیا ہے کہ وَقَالَ مَا نَهَاكُمَا رَبُّكُمَا عَنْ هَٰذِهِ الشَّجَرَةِ إِلَّا أَن تَكُونَا مَلَكَيْنِ أَوْ تَكُونَا مِنَ الْخَالِدِينَ. اس نے کہا کہ تمہارے رب نے تمہیں اس درخت سے صرف اس وجہ سے روکا ہے کہ کہیں تم فرشتے نہ بن جاؤ یا تمہیں ہمیشہ کی زندگی نہ حاصل ہو جائے. تو اب یہ دیکھیے یہ دونوں آیتیں جو ہیں, یعنی سورہ طٰہٰ کی یہ آیت اور سورہ اعراف کی یہ آیت, یہ دونوں ایک ہی پیغام دے رہی ہیں. اور وہ پیغام کیا ہے کہ اگر تم اس درخت کو کھاؤ گے تو تمہیں ہمیشہ کی زندگی حاصل ہو جائے گی جیسے کہ فرشتوں کو حاصل ہے. یہ بات, یہ پہلی چیز ہے جس کو آپ ذرا اچھی طرح ذہن نشین کر لیں. اب دوسری چیز کو دیکھیے, یہ بھی سورہ اعراف میں بیان ہوئی ہے, اور وہ یہ ہے کہ فلما ذاق الشجرۃ بدت لہما سوآتہما واتفقا یخصفان علیہما من ورق الجنہ. پھر جب انہوں نے درخت کا پھل چکھا تو ان کی شرمگاہیں ان پر کھل گئیں اور وہ اس باغ کے پتوں سے اپنے جسم کو ڈھانکنے لگے. تو خواتین حضرات, یہ وہ چیز ہے کہ جس کو آپ دوسری انداز سے اس طرح سے بیان کر سکتے ہیں کہ اگرچہ وہ پہلے سے ہی برہنہ تھے, they were already naked, لیکن ان کو یہ ریلائزیشن نہیں ہوئی کہ وہ برہنہ ہے. جب انہوں نے وہ پھل چکھا تو اس کے نتیجے میں وہ ان کی جو برہنگی تھی ان کا احساس ہوا. اب یہ دیکھیں دو باتیں ہیں. پہلی بات یہ ہے کہ جو درخت ہے یہ کوئی فزیکل اینٹی نہیں ہے بلکہ یہ ایک میٹافوریکل چیز ہے, اور اس کو بیان کیا قرآن مجید نے کہ یہ کوئی ایسی چیز ہے جس کے کھانے سے آپ کو ہمیشہ کی زندگی مل جائے گی, نمبر ایک. اور نمبر دو یہ کہ اس کو کھانے کے نتیجے میں آپ کی جو سیکشول انسٹنکٹ ہے وہ ایک دم سے یو گاٹ ٹو نو اباؤٹ دیٹ, اور اس کے نتیجے میں آپ کو پہلی مرتبہ احساس ہوا, آپ سے مراد آدم اور حوا ہیں, کہ they have these sexual organs and they need to cover them because کہ ان کو پہلی مرتبہ وہ شرم محسوس ہوئی. اس تفصیل کو سامنے رکھ کے استاد جاوید احمد غامدی یہ نتیجہ نکالتے ہیں کہ جو لا تقربا هذه الشجرہ کا ورڈ ہے کہ تم اس درخت کے پھل کے قریب نہ جانا, یہ ایک میٹافوریکل بیان ہے اس چیز کا کہ ڈونٹ پروکریٹ, ڈو ناٹ ہیو سیکشول انٹیمیسی ود ون انادر. یہ بنیادی طور پہ مقاربت یا سیکشول انٹیمیسی کی طرف روکنے کے لیے اس امتحان اور آزمائش میں ان کو اس باغ میں رکھا گیا. اور وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ اصل میں ان دونوں آیتوں کو اگر آپ دیکھیں گے تو اس سے بالکل واضح ہو جائے گا, کیونکہ یہ سیکشول انٹیمیسی ہے جس کے نتیجے میں انسان جو ہے اس کا خاندان اس کو ہمیشگی اختیار مل جاتی ہے, بیکاز دا پروجنی آف ایڈم از گوئنگ ٹو سروائیو تھرو دس ہول انسٹیٹیوشن, یعنی تھرو پروکریشن, تھرو کاپولیشن اینڈ تھرو سیکشول انٹیمیسی. جب آپ کی اولاد ہوگی اور اولاد پھر اولاد پروڈیوس کرے گی تو یہی انسان کو دنیا میں ایٹرنٹی یا ہمیشہ کے لیے زندہ رکھے گا. تو انسانیت کی یہ کہ پہلو سے یہ کہا گیا کہ اگر آپ نے کام کیا تو یو ول آلویز, یعنی آپ زندہ جاوید ہو جائیں گے اس لحاظ سے. اور دوسری انہوں نے یہ بات یہ کی کہ دیکھیے کہ یہ جو کہا گیا ہے کہ پھل کھانے سے آپ کی جو سیکشول انسٹنکٹس ہیں دے اسٹارٹڈ ٹو بی نون ٹو یو, یہ اٹس اے کلیئر انڈیکیشن آف دا فیکٹ کہ یہ آدم اور حوا کو یہ پہلی مرتبہ یہ سکھایا گیا اور یہ بتایا گیا کہ آپ کو
یہ کام نہیں کرنا، اور ظاہر ہے اللہ تعالیٰ کے علم میں تو یہ تھا کہ وہ کام وہ کر بیٹھیں گے، تو مقصد یہ تھا کہ یہ بتایا جائے کہ دیکھیے آپ کی جو سب سے بڑی آزمائش دنیا میں آئندہ کبھی ہوگی وہ اسی ذریعے سے ہوگی کہ جو آپ کی سیکشول انسٹنکٹس ہیں they will be made to be a test and a trial for you. اور آدم اور حوا کو بہت شروع میں یہ وارننگ دے دی گئی تھی کہ دنیا میں جو آزمائش پیش آئے گی وہ اسی وجہ سے پیش آئے گی، اور یہ اتنی بڑی آزمائش ہے کہ آدم اور حوا بھی اس آزمائش میں پورا نہیں اتر سکے، اور ان کو خدا سے توبہ کرنی پڑی، خدا سے توبہ کے کلمات انہوں نے مانگے اور ان کو وہ کلمات دیے گئے۔ اچھا، اس پہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ واٹ از اٹ دیٹ میکس اٹ ویری ویری سٹل ان دس ریگارڈ ایز ریگارڈنگ دس انٹرپریٹیشن۔ تو اس کے اندر یہ جو پہلو ہے کہ اگر آپ کوئی اور درخت کو مراد لیں گے تو اس میں یہ بات جڑتی نہیں ہے کہ آپ نے درخت کا پھل کھایا اور ساتھ ہی آپ کی جو برہنگی تھی وہ آپ پہ نمایاں ہوگی اور آپ اپنی برہنگی کو چھپانے لگے تھرو دوز لیوز۔ اس میں یعنی مثال کے طور پہ خیر و شر کا جو درخت اگر آپ مان لیں، اس کو کھانے کے نتیجے میں ہاؤ از اٹ ریلیٹڈ ٹو یور سیکشل آرگنز، کوئی اس کی جواب نہیں ملتا۔ اسی طریقے سے اگر آپ یہ مانیں کہ اس سے مراد بیری کا درخت تھا یا انار کا درخت تھا یا فلاں کا درخت تھا، تو اس سے کیسے آپ مان سکتے ہیں کہ یہ آپ نے پھل کھایا جو عام پھل ہوتا ہے اور اس کے نتیجے میں آپ کی جو برہنگی تھی وہ آپ پہ نمایاں ہو گئی؟ تو اس وجہ سے استاد جی کہتے ہیں کہ یہ کلیئر انڈیکیشن ہے، پہلی اور دونوں آیتوں کو اگر آپ ملا کے پڑھیں کہ بیسکلی آزمائش جو آدم اور حوا کی گئی تھی وہ یہ تھی کہ دے مسٹ ناٹ پروکریٹ، دے مسٹ ناٹ ہیو سیکشول انٹیمیسی، اینڈ یہ اس آزمائش پہ ان کو رکھا گیا تھا، اور اس آزمائش کے نتیجے میں جب وہ اس پہ ناکام رہے تو یہ مزید اس کی دلیل تھی کہ دیکھیے جو سب سے بڑی آزمائش انسان کو آنی ہے دنیا میں وہ جنس کی آزمائش ہے۔ اور مزید وہ اس پہ یہ بیان کرتے ہیں کہ دیکھیے اس سے فوراً پہلے چونکہ یہ بیان کیا کہ شیطان جو ہے اس نے اپنی انانیت کی وجہ سے، اپنے استکبار کی وجہ سے آدم کے آگے سجدہ نہیں کیا اور اس نے اپنے آپ کو بڑا سمجھا، تو یہ دوسری چیز ہے جو اس پوری اسکیم سے نمایاں ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے شروع ہی میں بتا دیا کہ دیکھیے there will be two very important areas through which mankind will be challenged. One of them is his ego جس کا مظاہرہ شیطان نے کیا، and the other one is sex، یعنی انا اور جنس، یہ دو جگہیں ہیں جہاں سے سب سے زیادہ انسان کی آزمائش ہوگی۔ تو ہمارے جو فرائی اسکالرز ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ جو پورے کا پورا واقعہ ہے بنیادی طور پہ یہ اللہ کی جو آزمائش کی اسکیم ہے اس کو بتا رہا ہے۔ ایک طرف حضرت آدم کے آگے سجدہ نہ کر کے شیطان نے انانیت کا ثبوت دیا، اور دوسری طرف حضرت آدم اور حوا سے یہ پھل کھایا گیا، اور یہ دونوں باتیں یہ بتا رہی ہیں کہ جب دنیا میں انسان کو بھیجا جائے گا تو یہ دو بڑی آزمائشیں ہیں جس کو پیش آئیں گی، چنانچہ اپنی انانیت پہ قابو رکھنا اور جنس کے داعیات پر قابو رکھنا، یہ وہ دو جگہیں ہیں کہ جہاں پہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ہمیشہ سے انسان پہ حملہ ہوگا، اینڈ اٹ از ہیئر دیٹ ہی نیڈس ٹو بی ویری کیئرفل آف۔ اب خواتین حضرات ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جو تیسرا اس کے اندر جو ہاں میں ایک چیز آپ کو اور ہی بتا دوں کہ دیکھیے دو چیزیں اس میں ایسی ہیں جو آپ کو نظر آئیں گی کہ تورات میں جیسے کہ وہ بیان ہوئی ہیں وہ بالکل وہی ہیں کہ جو آپ کو اس انٹرپریٹیشن میں نظر آئیں گی۔ ایک بات تو یہ ہے کہ دیکھیے اس قرآن مجید کے بیان میں یہ جو کہا گیا نا کہ تم ہمیشہ کی زندگی اختیار تمہیں مل جائے گی، ہے نا، ابھی ہم نے قرآن میں پڑھا کہ تم فرشتوں کی طرح ہمیشہ کی زندگی تمہیں مل جائے گی، یا یہ کہا گیا کہ یہ شجرۃ الخلد ہے، یہ ہمیشگی کا درخت ہے۔ تو اب یہ دیکھیے کہ ایگزیکٹلی یہی الفاظ تورات کے بھی ہیں۔ تورات میں الفاظ یہ ہیں کہ سانپ نے عورت سے کہا کہ تم ہرگز نہیں مرو گے، یو ول ریمین alive forever، یعنی وہی بات جو اس کو ایک ذرا اور انداز سے بیان کیا گیا، تمہیں کبھی موت نہیں آئے گی، گویا کہ اگر تم اس درخت کو کھاؤ گے اس سے تمہاری اولاد ہوگی اور اولاد سے مزید اولاد ہوگی تو کائنات میں یہ سلسلہ چل پڑے گا، اینڈ یو ول نیور ایور گو ایکسٹنکٹ۔ ایک بات، دوسرا دیکھیے کہ تورات میں یہ بات بھی بیان ہوئی ہے کہ ان کی جو شرمگاہیں تھیں ان پہ کھل گئیں، تو جب دونوں کی آنکھیں کھل گئیں، جب انہوں نے وہ پھل کھایا ان کو معلوم ہوا کہ وہ ننگے ہیں، اور انہوں نے انجیر کے پتوں کو سی کر اپنی لنگیاں بنائیں۔ تو اب یہ دیکھیے وہ جو قرآن کا بیان ہے کہ فتفقا یفسقان من ورق الجنہ، کہ وہ لگ پڑے اپنی شرمگاہوں کو جنت کے پتوں سے ڈھانپنا، ایگزیکٹلی وہی ہے جو قرآن مجید میں ہے، ایگزیکٹلی وہی ہے جو تورات میں ہے، کہ یہ دونوں باتیں ہیں جو قرآن کی ان آیتوں میں بیان ہوئی ہیں کہ ہمیشگی مل جائے گی، اور اس پھل کے کھانے کے نتیجے میں وہ شرمگاہیں ان پہ ظاہر ہو گئی۔ یہ دونوں آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایگزیکٹلی یہ اس انٹرپریٹیشن کے بہت قریب چلی جاتی ہیں۔ سو یہاں تک تو ہم نے دیکھ لیا یہ جو فرسٹ ٹو ایسپیکٹس تھے۔ اب خواتین حضرات تیسری جو چیز ہے وہ بھی بہت امپورٹنٹ ہے، اور وہ یہ ہے، وہ آپ نے یہ چیز سنی ہوگی اور یہ دیکھی ہوگی، یہ تقریباً ہر یعنی ہم یوں سمجھ سکتے ہیں آپ کہ ایک بہت بڑی جو ہمارے کلاسیکل اسکالرس کی جو اکثریت ہے وہ اس پہ متفق ہے کہ حضرت آدم کو اور حضرت حوا کو
جب رکھا گیا تو جنت میں رکھا گیا. جنت کون سی جنت؟ جس میں آخرت میں ہم نے جانا ہے، ان لوگوں نے جانا ہے جو کامیاب ہوں گے، اللہ کرے ہم سب جائیں. تو یعنی یہ کہا گیا ہے کہ شروع ہی میں ان کو وہ جنت میں رکھا گیا، اور پھر جنت ہی کے پھل کو ان کو کھانے کے بارے میں ان کی آزمائش کی گئی، اور یہ سارا معاملہ جنت میں پیش آیا تھا. ہمارے جو فرائی اسکالرز ہیں، اس کو اگر آپ استاد جاوید احمد غامدی کو اگر ان کا نمائندہ سمجھ لیں اس میں، تو انہوں نے اس سے اختلاف کیا. وہ یہ کہا ہے کہ دیکھیے، جو عربی زبان میں جو جنت کا ورڈ ہے، یہ باغ کے لیے آتا ہے، اور چونکہ جنت بھی باغ ہوگا ظاہر ہے، تو آبویسلی اس کو بھی الجنہ کہہ لیا جاتا ہے. مگر بہت سارے قرائن ایسے ہیں جو یہ بتاتے ہیں کہ یہ وہ جنت نہیں ہے کہ جو جنت جس کو ہم پیراڈائز کہتے ہیں، بلکہ قرآن مجید یہ بتاتا ہے کہ جو جنت ہے اس کو تو وجود میں آنا ہے ابھی بعد میں، اس وقت وہ ایگزسٹ نہیں کرتی. یعنی حضرت آدم کی پیدائش سے لے کے قیامت تک کا جتنا بھی زمانہ ہے، بلینز اینڈ بلینز آف ایئرز، پیراڈائز ڈز ناٹ ایون ایگزسٹ اکارڈنگ ٹو دی قرآن. اور وہ کیسے ہے کہ قرآن مجید نے سورہ ابراہیم میں یہ کہا ہے کہ یوم تبدل الارض غیر الارض والسماوات. اللہ تعالیٰ یہ کہتے ہیں کہ قیامت میں جو نئی آسمان اور زمین بنیں گے، جن سے جنت اور جہنم وجود میں آئیں گے، وہ اسی سٹف کو ریکریٹ، اسی سٹف کو ٹرانسفارم کر دیا جائے گا. کون سا سٹف؟ the stuff in which we are living. یہ جو بلینز اینڈ بلینز آف گیلیکسیز ہیں، اور یہ جتنی زیادہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ یونیورسز ہیں جو ایک سے زیادہ ہیں، ان سب کو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ٹرانسفارم کریں گے، اینڈ فرام دیٹ اسٹف ہی ول کریٹ ہیل اینڈ ہیون اینڈ آل دا ریسٹ، جو ڈے آف ججمنٹ میں جو کچھ ہوگا. تو چونکہ قرآن یہ کہتا ہے کہ ابھی جنت تو وجود ہی میں نہیں آئی، تو یہ لہٰذا یہ اس کے بالکل خلاف ہے کہ شروع میں جنت میں رکھ دیا گیا ہوگا. اور یہ غلط فہمی پیدا کہاں سے ہوئی ہے؟ یہ تورات کے بیان سے پیدا ہوئی ہے بیسکلی. دیکھیے تورات میں ابھی میں نے آپ کے سامنے جو اس کا حصہ پڑھا ہے، وہ کیا تھا کہ ان کو باغ عدن میں رکھا گیا. عدن مینس پیراڈائز. تو اسی طرح سے وہ ہمارے ہاں مفسرین میں انفلٹریٹ کر گئی ہے کہ لوگوں نے اس جنت کو اس مفہوم میں لے لیا کہ یہ گویا کہ یہ وہ جنت ہے کہ جس سے انسان کو نکال دیا گیا، اور جب نکالا گیا تو پھر اب یہ ایک گمگشتہ جنت ہے. یہ اس کی جیسے اقبال نے بھی کہا ہے نا کہ کار جہاں دراز ہے ابھی میرا انتظار کر، مطلب آپ نے مجھے باغ بہشت سے اگر نکال دیا ہے تو اب جسٹ ویٹ فار می، آئی ایم گوئنگ ٹو کم اگین. تو یہ سارے کا سارا علم کلام جو پیدا ہوا ہے بنیادی طور پہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ تورات کی اس توجہ سے پیدا ہوا ہے کہ they were placed in heaven actually. سو استاد ہی کہتے ہیں کہ یہ ہیون نے تو ابھی کریٹ ہی نہیں ہوئی تھی جب حضرت آدم پیدا ہوئے قرآن کی تصریحات کے مطابق. اس وجہ سے یہ ایک سادہ عام باغ ہے جو دنیا کا باغ ہے، اسی دنیا میں وہ باغ تھا، اسی باغ میں ان کو رکھا گیا آن پلانٹ ارتھ، اور یہ سارے کا سارا معاملہ ہوا. اور مزید آپ یہ دیکھیے کہ یہ جو کہا جاتا ہے نا کہ یہ باغ یہ باغ سے انسان کو نکالا گیا سزا کے طور پہ، یہ کہا گیا نا کہ آدم کو نکالا گیا، تو ایسی کوئی چیز نہیں ہے. کیونکہ دیکھیے حضرت آدم کی توبہ تو اللہ تعالیٰ نے قبول کر لی تھی، اور پیدا ہونے سے پہلے، یعنی اس سے پہلے کہ یہ سارا واقعہ ہوتا، اللہ تعالیٰ یہ کہہ چکے تھے کہ میں زمین میں اپنا میں ایک با اختیار ہستی بنانے والا ہوں، انی جاعل فی الارض خلیفہ. تو دس واز سم تھنگ وچ واز آلریڈی سیڈ مچ بفور. یعنی اللہ تعالیٰ نے یہ پلان پہلے ہی سے بتا دیا تھا کہ ہی از گوئنگ ٹو کریٹ سم ون آن ارتھ who will be given this power and authority. تو ایسا نہیں ہے کہ ان کو سزا کے طور پہ وہاں سے نکال دیا گیا، بلکہ یہ کریشن کا تو پہلے سے حصہ تھا کہ ان کو زمین میں بنایا جائے گا. تو اس وجہ سے وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ جنت میں آدم کا رکھا جانا یا آدم کا اس سے نکالنا، یہ اسی نیریٹو کی وجود سے آیا ہے کہ جو تورات میں بیان ہوا ہے. اور الٹیمیٹلی بعض چیزیں ایسی ہیں جو قرآن میں مس انڈرسٹینڈنگ کا باعث بن گئی، and the foremost among them is the word al-jannah, because al-jannah is something that we always think that it has to be paradise, جبکہ word جنت in Arabic it means an orchard, it means a garden. یہ ایک باغ ہے، وہ باغ کہیں بھی ہو سکتا ہے. جنت کا باغ تو بھی پیدا ہی نہیں ہوا، وہ تو وجود میں نہیں آیا. سو یہ چیز ہے جو ہمیں ذہن میں رکھنی ہے. اس کے بعد جو آخری چیز خواتین حضرات میں چاہتا ہوں اسی کمپیریزن میں آپ کے سامنے آ جائے، وہ پورا معاملہ ہے جس کو ہم حبوط آدم کہتے ہیں، یعنی دی فال آف ایڈم، ایکسپلژن آف ایڈم. اب وہ کیا مسئلہ پیدا ہوا ہے؟ دیکھیے وہ مسئلہ یہاں سے پیدا ہوا ہے کہ قرآن مجید میں جو ورڈ استعمال ہوا ہے وہ ہے اہبتو. اہبتو آپ سمجھتے ہیں نا؟ نہیں، اہبتو کا مطلب ہے گیٹ ڈاؤن، اترو یہاں سے. تو اہبتو کے اندر یہ میں لاسٹ ٹائم بھی آپ کو بتایا تھا کہ جیسے خلیفہ کے ورڈ کے اندر تجرید ہو جاتی ہے، بہت سارے عربک کے ورڈ میں تجرید ہو جاتی ہے. اس کا مطلب کیا ہے؟ دے آر اسٹرپڈ آف اے پارٹ آف دیئر میننگ. یعنی خلیفہ کا اوریجنل مفہوم کیا تھا کہ ایک پرسن who replaces someone، جو کسی کا نائب ہے، اس کی پاور اور اتھارٹی کو اپنے اندر انویسٹ کرتا ہوا، یہ اصل مطلب تھا. لیکن سلولی اس کے اندر وہ جو نیابت کا جو مفہوم ہے وہ ختم ہو گیا اور صرف پاور اینڈ اتھارٹی رہ گیا. اس کو ہم کہتے ہیں تجرید. تو بالکل یہی تجرید یہاں پہ بھی ہوئی ہے
یہاں پہ جب اہبتو کہا گیا، اہبتو کا لفظی مطلب ہے اتر جاؤ، لیکن چونکہ پرانے زمانے میں ایسے ہوتا تھا کہ سواریوں سے لوگ اتر کے کسی جگہ پہ جاتے تھے، ہوتا they would be traveling on camels and horse packs، تو ان سے کہا جاتا تھا اترو کا مطلب ہے ڈس امبارک. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ گو ڈاؤن، مطلب ہوتا ہے جس طرح سے کہا گیا کہ جیسے آدم کے بارے میں یہ تصور یہ تھا کہ وہ جنت میں تھے، اس کو کہا گیا اہبتو اترو جنت سے اور زمین میں آؤ، اور حبوط آدم کا پورا فلسفہ پیدا ہوا. تو اہبتو قرآن مجید میں جیسے کہ استاد نے تصریح کی ہے، یہ بالکل اسی طرح سے استعمال ہوتا ہے جیسے میں کہتا ہوں کہ جاؤ، نکلو، گو آؤٹ فرام ہیئر. اور یہ پھر قرآن میں ایک اور جگہ استعمال بھی ہوا ہے. وہ کون سی جگہ ہے؟ اہبتو مصر. اس کی انہوں نے مثال بھی دی ہے. دیکھیے مصر میں جب یہ کہا گیا کہ آپ داخل ہو جائیں بنی اسرائیل کو، تو اب اگر آپ اس کا ترجمہ یہ کریں گے کہ گو ڈاؤن انٹو ایجپٹ یا ایجپٹ میں اترو، یہ کوئی بالکل غلط مطلب ہو جائے گا. اس کا صرف مطلب ہے ایجپٹ میں داخل ہو جاؤ، انٹر انٹو ایجپٹ. تو بالکل یہاں یہ جو کہا گیا حضرت آدم اور حوا کو اہبتو اترو یا نکلو، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ جنت کوئی اوپر چیز تھی اور آپ اس سے کہا گیا اتر کے نیچے زمین پہ آؤ اور اس میں جسٹ اسپریڈ، نہیں، ایسا نہیں ہے. بلکہ وہ زمین پہ ہی تھی اور کہا گیا تھا جسٹ گو آؤٹ آف دس آرچرڈ اینڈ اسپریڈ یور سیلوز. اینڈ دین وہ جو جیسے قرآن نے کہا ہے نا کہ وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ، تمہیں رہنا بنسنا ہے یہاں پہ کچھ دیر کے لیے. تو اس وجہ سے یہ جو پورے کا پورا معاملہ ہے کہ جنت میں انسان کو رکھا گیا، آدم کو رکھا گیا اور اسی جنت سے سزا کے طور پہ نکالا گیا، اس سے وہ اختلاف کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کوئی سزا نہیں ہے، یہ تو اللہ تعالیٰ کی پہلی اسکیم تھی کہ وہ زمین میں انسان کو بنانے والے ہیں. وہ ایک باغ میں رکھا گیا، اس باغ میں رکھنے کی وجہ یہ تھی کہ جو جنس کی جبلت ہے، جو سیکس کی انسٹنکٹ ہے، اس کے حوالے سے ایک پورے کا پوری وارننگ بیان کرنی تھی کہ دس از ویئر مین کائنڈ ول بی اٹیک دا موسٹ فرام سیٹن. یہ سب سے زیادہ خبردار رہنے کی جگہ ہے. اس وجہ سے اللہ تعالیٰ کی اسکیم کو سمجھانے کے لیے، آدم کو بتانے کے لیے سارا معاملہ کیا گیا. تو یہ خواتین حضرات وہ چار بڑے ایریاز ہیں جس کو میں نے آپ کے سامنے بیان کیا. ایک بات یہ کہ جو پروسٹریشن ہے اس کی نوعیت کیا تھی. دوسری ہم نے یہ بیان کیا کہ جو شجر ہے اس سے مراد جو ہے وہ کوئی فزیکل درخت نہیں ہے، بلکہ وہ it refers to procreation if you take one view, and if you take another view. جو تورات کا جو ڈومیننٹ ویو ہے وہ یہ کہ یہ خیر و شر کا کوئی درخت تھا اور جنت سے انسان کو نکالا گیا. کہیں خدا کو ڈر پیدا ہو گیا کہ انہوں نے یہ تو خیر و شر کی تو اویئرنیس تو حاصل کر لی ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ حیات ابدی بھی حاصل کر لیں. So therefore he was just pushed out of paradise. اچھا، اب میں آخر میں صرف ایک چیز چاہتا ہوں تھوڑا سا ہم کمپیئر کر لیں تورات کے اور قرآن مجید کے بیان میں، جس سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ چند باتیں جو مشترک ہیں تورات کے اندر، اور چند باتیں وہ ہیں کہ جو بالکل الٹ ہیں. پہلی چیز تو یہ ہے کہ آپ کو دیکھیے یہ ملے گا کہ ایو از دا سورس آف سن، یعنی آپ کو یہ جو ببلیکل لٹریچر ہے وہاں پہ یہ چیز نظر آئے گی کہ بنیادی طور پہ بدی جو ہے، ایول جو ہے، اس کے پیچھے کون ہے؟ عورت کھڑی ہے. اس لیے کہ سب سے پہلے عورت نے بہکایا حضرت آدم کو. اور یہ بات صحیح ہے کہ حضرت آدم جو عورت خود تھیں ان کو بہکایا سانپ نے، لیکن بنیادی طور پہ تورات کے بیان سے معلوم ہوتا ہے کہ بیسیکلی اٹ واز ایو who had enticed Adam. قرآن اس سے بالکل مختلف جگہ پہ کھڑا ہے. قرآن اس جگہ پہ کھڑا ہے کہ شیطان نے دونوں کو برگلایا، یعنی شیطان جو تھا اس نے دونوں کو برگلایا، دونوں کو یہ کہا کہ سیکشول انٹیمیسی نہ کرنا، اور دونوں کو یہ کہا کہ دیکھیں اگر تم یہ کرو گے تو تمہیں ہمیشہ کی زندگی حاصل ہو جائے گی. So it's not Eve who is responsible for any sin. If you take the Quran calls both of them, یعنی Adam and Eve کے دونوں سے غلطی ہوئی. اور مزید یہ کہ اس کے اندر جو دوسری امپورٹنٹ چیز ہے خواتین حضرات وہ بھی ہمیں ذہن میں رکھنی چاہیے، اور وہ یہ ہے کہ جو یہ بیان کیا گیا نا کہ آدم کی پسلی سے حضرت حوا کو پیدا کیا گیا. تو اگر آپ ہمارا کنٹمپرری مسلم لٹریچر دیکھیں گے، آئی مین ناٹ اونلی ایون کنٹمپرری بٹ میڈیول اینڈ ارلیئر مسلم لٹریچر، یو ول فائنڈ کہ وہاں پہ بھی یہ تعبیر موجود ہے کہ ایو واز بورن آؤٹ آف ایڈمز ربس. وہ حضرت حوا جو ہیں وہ حضرت آدم کی پسلی سے بنی ہیں. اس کے برعکس قرآن اس کی نفی کرتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ انا خلقناکم من نفس واحدہ وخلق منہا زوجہا، یعنی اللہ تعالیٰ یہ کہتے ہیں کہ ہم نے ایک ہی جنس سے میاں حضرت آدم اور حوا کو پیدا کیا، دونوں کو اکٹھے پیدا کیا. یعنی اکٹھے سے مراد ایک ہی یونڈرا سے وہ پیدا ہوئے. یہ یعنی ٹائم میں آگے پیچھے ہو سکتا ہے، لیکن both were born out of a direct birth, and it's not that Eve was created out of Adam's ribs. اس کی جو connotation biblical literature میں وہ یہ ہے کہ چونکہ Eve was created out of Adam's rib, therefore she is regarded to be an inferior creation, a lesser creation, because she was born out of Adam. تو آپ جو ارلی کرسچن لٹریچر دیکھیں گے، ارلی biblical literature دیکھیں گے، اس کے اندر یہ چیز بہت ریمپنٹ ہے اسی وجہ سے. لیکن قرآن مجید اس کی نفی کرتا ہے، اور یہ جیسے کہ میں نے کہا یہ بتاتا ہے کہ نہیں، دیکھیے ایسا نہیں ہے.
ایسا ہرگز نہیں ہے، بلکہ اصل بات یہ ہے کہ دونوں کے ساتھ دونوں کی کریشن ڈائریکٹ ہوئی تھی، اینڈ ای واز بورن ڈائریکٹلی اینڈ شی واز ناٹ کریٹڈ آؤٹ آف ایڈم. تو اب خواتین حضرات اگر آپ پوری بات کا سمرائز کر لیں وچ اسٹارٹڈ آف فرام آور پریویس سیشن، تو اگر آپ کلاسیکل اپروچ کو دیکھیں گے شروع سے لے کے آخر تک، اس کو آپ انٹیگریٹ کریں گے تو کیا چیز سامنے آئے گی؟ وہ چیز یہ سامنے آئے گی کہ فرشتوں نے سب سے پہلے آدم کی کریشن پہ سوال کیا کہ بھئی یہ تو فتنہ پیدا کریں گے، فساد پیدا کریں گے. تو حضرت آدم کو اللہ تعالیٰ نے پھر ہر طرح کے نام سکھا دیے، اور ان ناموں کو سکھانے کے بعد یہ بتایا کہ ان ناموں کو سکھانے کے نتیجے میں دیکھیے ہم نے ان کو اہل بنا دیا ہے کہ ہم ایک دنیا میں نائب بنانے والے ہیں جو ہمارے سبسٹیوٹ ہوں گے. یا جیسے کہ میں نے کہا کہ بعض کلاسیکل اسکالرز یہ سمجھتے ہیں کہ نہیں، یہ بیسکلی جو اس زمانے میں جو اس سے پہلے جو مخلوق آباد تھی وہ جنوں کی مخلوق تھی، تو یہ بیسکلی دے ول بی سکسیڈنگ the جن کائنڈ، اینڈ therefore اس وجہ سے ان کو خلافت دی گئی ہے. تو یہ اس کے بعد جو اگلا سٹیپ ہے وہ یہ ہے کہ جو کلاسیکل اسکالرز ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ جو superiority آف ایڈم ہے وہ کس وجہ سے بنی ہے؟ اس وجہ سے بنی ہے کہ he was taught all those names which the angels never knew, and therefore they were called to prostrate before Adam because of his superiority, and they did so. And once that happened, پھر اللہ تعالیٰ نے تخلیق کی سٹوری بیان کی، اور سٹوری بیان کرنے کے بعد یہ کہا کہ دیکھیں آپ نے اس پھل کو نہیں چکھنا ورنہ آپ جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی ناراضی کو سہیں گے. ایگزیکٹلی یہی ہوا، انہوں نے اس پھل کو چکھا، اللہ تعالیٰ کی ناراضی کو پھر انہوں نے سہا، اور اس گناہ میں وہ دنیا سے وہ جنت سے باہر نکال دیے گئے جہاں میں وہ رکھے گئے تھے. تو یہ اب قیامت تک وہ جنت سے باہر نکال دیے گئے ہیں. اب قیامت کے تک ان کی جو پورا سفر ہے وہ اسی گمگشتہ جنت کی بازیافت ہے، ٹو ونس اگین ریگین دیٹ لاسٹ پیراڈائز. ملٹن کی اگر آپ نے کتاب پڑھی ہو پیراڈائز لاسٹ، تو ایگزیکٹلی اسی کی اسٹوری ہے آف مینز فرسٹ ڈس اوبیڈینس. آپ کو پتا ہے نا، اسٹارٹس آف ود دس. تو جو ببلیکل لٹریچر ہے، جو مسلم لٹریچر ہے، وہ بھرا پڑا ہے اس چیز سے کہ مین کائنڈ لیوڈ ان پیراڈائز، اینڈ ایز اے ریزلٹ آف ہز سنس ہی واز ڈسلوجڈ فرام پیراڈائز. And once that he has been dislodged, now he is going to go through a certain time and a certain period, and then once again come back either to paradise or to hell. تو آپ یہ دیکھیے کہ this is how the narrative is not only amongst Muslim contemporary literature but almost all Christian literature as well. کہ جنت کی تلاش میں انسان ایک مرتبہ پھر. تو جو فرائی اپروچ ہے وہ اس کی نفی تو نہیں کرتے کہ ظاہر ہے جنت تو یا جہنم تو ہمارا سب کا، یعنی کسی نہ کسی کا اینڈ ایک ہوگا یا دوسرا ہوگا. لیکن ان آیات میں پہلی بات تو یہ کہ جنت جو ہے وہ زیر بحث نہیں ہے، یہاں باغ زیر بحث ہے. یہاں پہ جو پھل کے بارے میں کہا گیا وہ بالکل ایک اور پھل ہے، وہ پروکریشن کا پھل ہے جس کو میٹافوریکلی ریفر کیا گیا. اور پھر جو حضرت آدم کو نام سکھائے گئے وہ کوئی آدم کی سپیریورٹی نہیں ثابت کرتے، وہ نام صرف فرشتوں کی اسکیم پر سوالات کو بتانے کے لیے، سمجھانے کے لیے بتائے گئے. اور ان کو بتایا گیا کہ دیکھیے یہ وہ لوگ ہیں کہ جو دنیا میں فساد ہرگز نہیں پیدا کریں گے. ان کا تعارف بھی کروایا گیا سو دیٹ مین کائنڈ از ایبل ٹو پریزنٹ اٹ سیلف کہ بھئی ان کے اندر یہ اعلیٰ لوگ بھی ہوں گے. اور یہ پورے کا پورا جو واقعہ ہے سورہ بقرہ میں جہاں پہ یہ پلیسڈ ہے خواتین و حضرات، اس میں دو لیسنز ہیں جو کہ پھر فرائی اسکالرز بیان کرتے ہیں. ایک یہ کہ دیکھیے دو بڑی آزمائشیں ہیں جو انسان کو پیش آئیں گی، ایک جنس کی طرف سے اور ایک انانیت کی طرف سے. ایک شیطان سے ظاہر ہوئی اور ایک آدم اور حوا کے تعلق سے ظاہر ہوئی. اور یہ ابتدائے آفرینش سے ایٹ دا ٹائم آف انسیپشن آف مین کائنڈ یہ چیز کو بتا دیا گیا کہ دیز آر دا ٹو پلیسز ویئر یو ول بی ٹرائیڈ اینڈ ٹیسٹڈ دا موسٹ، بی ویئر. اور دوسری امپورٹنٹ چیز وہ بیان کرتے ہیں وہ یہ ہے کہ یہ قصہ آدم و ابلیس اصل میں سنایا کس کو جا رہا ہے؟ جوز آف دا ٹائم آف دا پروفٹ. بیکاز سورہ بقرہ میں بیسک جو ایڈریس ہے، بیسک جو مخاطبین ہیں وہ کون ہیں؟ وہ زمانہ رسالت کے یہودی ہیں. اور ان کو بتایا جا رہا ہے کہ دیکھیں آپ نے جو رویہ اختیار کیا ہے پیغمبر کو انکار کرنے کا، یہ وہی رویہ ہے جو شیطان نے اختیار کیا تھا حضرت آدم کے مقابلے میں. جب ان کو کہا گیا تھا سجدہ کرو، انہوں نے بھی استکبار کیا، غرور کیا، اور آپ بھی غرور کر رہے ہیں. تو جو انجام شیطان کا ہوگا وہ آپ کا بھی ہوگا اگر آپ نے وہ رویہ اختیار نہ کیا. تو یہ اس طرح سے وہ پورے کے پورے اس واقعے کو بتاتے ہیں کہ سورہ بقرہ میں اگر یہ آیا ہے تو اس کا یہ بیک گراؤنڈ ہے، اس کا یہ کانٹیکسٹ ہے. مزید یہ بتاتے ہیں کہ دیکھیے حضرت آدم اور حضرت حوا سے جو غلطی ہوئی، اس غلطی سے انہوں نے جب توبہ کی تو یہ ثابت کیا کہ انسان سے لازماً غلطی تو ہو جاتی ہے، لیکن اصل چیز غلطی نہیں ہے، جتنی بڑی چیز غلطی کے بعد توبہ کی ہے. اور اللہ تعالیٰ نے توبہ ان کی قبول فرمائی، کیونکہ قرآن کے دوسرے مقامات میں اس کو کی تصریح ہے. It has been explicitly said that God forgave them, and after this they were actually told that now you'll have to pass that time in this world.
So that's not because of any sin that they committed, یعنی اس وجہ سے نہیں تھا کیونکہ اس پہ تو معافی ہو گئی تھی، بلکہ یہ الگ سے یہ ان کو یہ کہا گیا تھا کہ یہ دنیا میں جو اللہ تعالیٰ کہ انہوں نے آزمائش کے لیے انسان کو بھیجا ہے، اس کو تو بروئے کار آنا ہی آنا تھا، لیکن آنے سے پہلے جنت میں یہ رکھ کے اور شیطان کے ساتھ یہ معاملہ کر کے بتانا یہ مقصود تھا کہ دیکھو انانیت سے بچ کے رہنا اور جنس کے دائیے سے بچ کے رہنا، یہ دونوں انسان کو شیطان کے کنارے تک پہنچا دیتے ہیں، شیطان بنا دیتے ہیں، اور دوسری طرف جنس کے کا جو دائیہ ہے یہ انسان کے اندر خدا کی طرف سے جو پابندیاں عائد کی گئی ہیں ان کو بے محابہ توڑ دیتا ہے۔ تو خواتین حضرات، میں یہاں اپنی بات کو مکمل کرتا ہوں اور یہ بتاتا ہوں کہ دیکھیے یہ دونوں حصے جو ہیں یہ انٹیگریٹڈ ہیں، دونوں اپروچز کے لحاظ سے ان آیات کا جو ترجمہ ہم نے دیکھا، لاسٹ ٹائم بھی دیکھا، اس دفعہ بھی دیکھا، اور آپ نے دیکھا کہ چند جگہوں پہ تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ ترجمے میں اختلاف ہوا ہے، لیکن زیادہ تر تعبیرات کے سمجھنے میں اور اس کے بیان کرنے میں اختلاف ہوا ہے، وہ میں نے آپ کے سامنے رکھ دیا دلائل کے ساتھ۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔ اب میں سوالات کے لیے حاضر۔ ڈاکٹر شہزاد، بہت شکریہ، آپ نے بہت تفصیل اور خوبصورتی سے آج کے ٹاپک کو کور کیا۔ ہمارے کافی پارٹیسپینٹ کے پاس سوال ہیں، تو آئیے سوالات کا سلسلہ شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلا سوال عثمان چیمہ آپ کا ہے، پلیز پوچھیے۔ السلام علیکم سر، بہت اچھا لیکچر تھا۔ میرا سوال جو ہے وہ یہ درخت یا اس واقعے کے میٹافوریکل ہونے سے متعلق ہے۔ تو کچھ ایسا لگتا ہے جیسے ہمیں کچھ پری سپوزیشنز کرنی پڑیں گی یہ میٹافوریکل ہونے کا فیصلہ کرنے کے لیے۔ مثال کے طور پہ جیسے آپ نے کہا کہ جو شیطان نے کہا کہ یہ درخت ابدی زندگی کا درخت ہے اور یہ قرآن میں آیا ہے، یا پھر اس سے ابدی زندگی حاصل ہو جائے گی یا علم حاصل ہو جائے گا، تو یہ ساری باتیں تو قرآن نے شیطان کے ورگلانے کے ساتھ ان کا ذکر کیا ہے۔ مطلب اس میں قرآن یہ بات واضح طور پہ نہیں بتاتا کہ یہ حقیقت تھی یا صرف شیطان کے ورگلانے کا ایک حربہ تھا۔ تو اس لیے یہ کیسے ہم اخذ کر سکتے ہیں کہ یہ بات واقعی حقیقت ہے؟ اور دوسری جو بات اس میں آپ نے بتائی کہ حضرت آدم اور حوا جو تھے وہ برہنہ تھے، اور ایک ایک کر کے سوال، کیونکہ سر یہی سوال ہے، اسی سوال کا ایک پورا ایک ہے کہ وہ برہنہ تھے اور وہ جب انہوں نے پھل کھایا تو اس کے نتیجے میں وہ ان پہ یہ آشکار ہوئی حقیقت اور ان کو پتہ چلا اس بات کا۔ تو یہ دو آرگومنٹس بیسیکلی جو آپ نے بتائے میٹافوریکل ہونے کے اس میں، لیکن یہ بھی تو ممکن ہے کہ وہ برہنہ نہیں تھے لیکن ان کو سزا کے طور پہ درخت کا پھل کھانے کے بعد برہنہ ہونا پڑا۔ تو یہ تھوڑا سا اس میں واضح کر دیں کہ کوئی ٹیکسچوئل آرگومنٹ موجود ہے ان آیات میں جس سے یہ بات پتہ چلے۔ شکریہ جی، بہت اچھا سوال آپ نے کیا، خاص طور سے جو پہلا آپ نے کہا کہ یہ جو ورڈ ہے شجرۃ الخلد، یہ شیطان کا بھی حربہ ہو سکتا ہے اور حقیقت کے خلاف بھی بات ہو سکتی ہے۔ تو دیکھیے اصل میں بنیادی طور پہ اگر آپ ساری کڑیوں کو ملائیں گے تو اسی سے ہم بات سمجھ سکتے ہیں نا کہ یعنی شجرۃ الخلد اپنی نیچر میں جو ہمیشگی کا درخت ہے، تو اس سے آپ کچھ نہ کچھ تو مراد لیں گے نا۔ یعنی اس سے اگر آپ مراد یہ نہیں لیتے جیسے کہ یہ جو انٹرپریٹیشن ہم نے کی گئی ہے، تو پھر یہ رسپانسبلٹی ان پہ ہوگی کہ وہ بتائیں کہ اس سے کیا مراد ہے۔ تو وہ جب کوئی توجیہ سامنے آئے گی تو ہم اس کو بھی دیکھ لیں گے۔ تو اس وقت تو ایک پلازیبل توجیہ یہ ہے کہ یہاں پہ اصل میں یہ حقیقت ہی کا بیان ہے، کیونکہ انفیکٹ یہ حقیقت ہی ہے کہ جب درخت کا پھل کھایا گیا تو وہ واقعی پہلے سے برہنہ تھے۔ یعنی یہ قرآن مجید کے الفاظ یہی ہیں کہ طفقہ یفسخان من ورق الجنہ، وہ اپنی شرمگاہوں کو ڈھانپنے لگے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ they were naked، یعنی یہاں پہ کوئی سپوزیشن نہیں کی جا رہی، یہاں تو فیکٹ بیان کیا جا رہا ہے۔ تو یہاں جو دوسری جو بات ہے اس میں تو بالکل لگتا ہے کہ واقعے کے بالکل عین مطابق ہے۔ آپ پہلی بات کے مطابق کے بارے میں یہ کہہ سکتے ہیں کہ جو ہمیشگی کا درخت ہے، کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ شیطان نے برگلانے کے لیے کہا گیا ہو اور یہ خلاف حقیقت بات ہو۔ تو چونکہ یہ دوسری بات سے معلوم ہو رہا ہے کہ بالکل یہ عین حقیقت ہے، تو دوسری بات کو بھی ہم اسی کی روشنی میں اگر انٹرپریٹ کریں گے اور اس مفہوم میں انٹرپریٹ کریں گے کہ دیکھیے کہا گیا کہ تم ہمیشہ کی زندگی حاصل کر لو گے، تو اس میں ایک اور الفاظ یہ کہے گئے کہ ان تکونا ملکین، کہ تم فرشتوں کی طرح ہو جاؤ گے اور تمہاری بادشاہی کبھی زوال پذیر نہیں ہوگی۔ تو یہ اگر آپ ان تینوں چیزوں کو ملا کے سمجھیں گے تو فی الحال میں یہ کہتا ہوں انلیس کہ کوئی اور توجیہ کر کے آپ میرے سامنے بتائیں کہ جی پھر بات کی کڑیاں کیسے بیٹھتی ہیں، اس وقت تک مجھے میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ بھئی یہ توجیہ فی الحال زیادہ وزن رکھتی ہے۔ انلیس یو سے کہ بھئی یہ جو برہنگی تھی یہ کوئی اور وجہ سے تھی یا نہیں تھی، آپ پہلے اس کی توجیہ کریں یا یہ بتائیں کہ جو شجرۃ الخلد ہے اس سے مراد کچھ اور ہے اور ہمیشگی کا درخت اصل میں اٹ اسٹینڈ فار دس اینڈ دس، تو پھر اس کو دیکھ لیں گے۔ لیکن ان دی ایبسنس آف دیٹ، جیسے میں نے کہا کہ فی الحال یہ زیادہ پلازیبل لگتی ہے۔ یعنی کہ جو ہمارے پاس ابھی ایکسپلینیشنز ہیں ان میں سے یہ زیادہ پلازیبل ہے۔ میں تو یہ کہوں گا
جی صحیح. یہ جو دوسری بدت لہما سوآتہما والی آیت ہے، تو اس میں بھی جو سیکوینس اگر ہم دیکھیں تو اس میں یہ ہے کہ انہوں نے پہلے کھایا اور اس کے بعد ذکر آتا ہے کہ ان پہ واضح ہو گئے. تو مجھے تو کچھ مطلب جو میں سمجھا تھا وہ یہ تھا کہ پہلے کھایا اور اس کے بعد جو بھی ان کو یعنی مجھے یہ سمجھتی کہ وہ شاید پہلے برہنہ نہیں تھے لیکن کھانے کے بعد وہ برہنہ ہوئے. تو ایسا نہیں ہے اس کے اندر. نہیں ایسا نہیں، کیونکہ دیکھیں الفاظ ہے کہ فبدت لہما، یہ نہیں ہے کہ وہ ننگے نہیں تھے، ان کو اپنے ننگے ہونے کا احساس ہوا. they were already naked but they didn't realize that they are naked. فلما ذاق الشجرہ، جب انہوں نے اس درخت کا پھل کھایا تو ان کو اچانک خیال ہوا کہ بھئی دے آر ان دس پوزیشن. تو آپ دیکھیے کہ جب انسان اس میں جب یہ اس عمل کو اگر آپ امیجن کریں کہ دے کاپولیٹڈ یا انہوں نے سیکشل انٹیمیسی کی ایک ہجان کی کیفیت میں آ کے، اس کے بعد ان کو خیال ہوا کہ ہو اچھا یہ تو ایک چھپانے کی چیزیں ہیں جن کو ہم نے بالکل نمایاں کیا ہوا تھا. تو یہ عین ممکن ہے کہ جنت اور میں یا باغ میں، جیسے کہ ہم نے اس کو سمجھا کہ اگر ان کو باغ میں رکھا گیا، ممکن ہے شروع میں دونوں الگ الگ ہوں، اور ظاہر ہے کہ آپ کے ماحول سے آپ کے اندر سیکشل انسٹنکٹ پیدا ہوتی ہے نا. اگر آدم بہت لمبے عرصے تک اکیلے رہے اور حوا اکیلی رہی اور دونوں اپنی اپنی جگہ پہ برہنہ تھے، اس کے بعد قریب لائے گئے اس ایکسپیریمنٹ کے لیے، اس وقت تک ان کو احساس نہیں ہوا تھا. یعنی ایک تو ان بلٹ فورس انسان کے اندر ہوتی ہے جو آپ کے اندر یہ انسٹنکٹ پیدا کرتی ہے، اور ایک ماحول بھی ہوتا ہے. تو مے بی دے ور کیپٹ ان اے سچویشن جس کے نتیجے میں ظاہر ہے کہ یہ احساس اس طرح سے نہیں ہوا کہ بھئی دیز آرگنز آر مینٹ فار دس ایز ویل، because it never the urge never arose the way it does when a man and a woman come together. تو یہ جب رکھا گیا تو ان کو احساس ہوا کہ بھئی ہاں یہ تو ایک شرم و حیا کی چیز ہے، we should not remain like this. تو یہ ورا کا جو ذاق الشجرہ، دیکھیں الفاظ یہ ہیں کہ جب انہوں نے یہ کیا تو یہ ہوا. تو یہ ایک کنڈیشنل کلاز ہے جس سے یہ بتایا ہے کہ یہ ہونے کے بعد ہی ان کو احساس ہوا کہ وہ برہنہ ہے. ایسا نہیں کہ وہ برہنہ ہو گئے، بلکہ ان کو احساس ہوا کہ وہ برہنہ ہے. برہنہ تو وہ تھے. جی شکریہ، بہت شکریہ. اگلا سوال ریاض صاحب پلیز آپ پوچھیے. السلام علیکم ڈاکٹر صاحب. جی وعلیکم السلام. میرا سوال بھی درخت کے متعلق ہے، جو مطلب آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ سیکشول انٹیمیسی کے متعلق ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے قرآن میں جب اس کے متعلق بات کی ہے، جیسے مطلب سورہ مومنین میں ہے والذین هم لفروجہم حافظون، تو اللہ تعالیٰ شرما نہیں رہے وہاں پر، وہ صاف اس بات کو کہہ رہے ہیں، اس بات کو کلیئر کر رہے ہیں. اور دوسرا روزے میں بھی جب سورہ بقرہ میں ہے کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ سیکشول روزے کے دوران آپ سیکشول انٹیمیسی مت کریں. تو اس میں یہ تھوڑا سا ایکسپلین کر دیں کہ اس میں درخت کیوں کہا گیا، شجر کیوں کہا گیا، یہ دوسری جگہ پہ تو صاف سے میں تو یہی سمجھ رہا ہوں کہ ظاہر ہے کہ یہ وہ تعویل ہے جو ابھی زیر غور ہے اور یہ سامنے ہے ہمارے. یعنی اس سے جو بات سمجھ میں آتی ہے یہ کہ یہ جو شجرہ تناسل جس کو آپ کہتے ہیں نا، یہ جس سے یہ جو شجرہ نسب، اسی سے اعتباری طور پہ آپ دیکھیں نا کہ جو جب دنیا کا آپ شجرہ بناتے ہیں وہ بھی اس کے لیے بھی ورڈ جس کا استعمال ہوتا ہے شجرہ نسب. مطلب جسے کہتے ہیں نا کہ جو جینیالوجی کا جو ٹری ہے، جو جب انسان کو بتایا جاتا ہے کہ وہ پیدا ہوا آدم سے اور یہ نسلیں آئیں، تو اس کے لیے خود انسان نے جو نام رکھا ہے وہ کیا ہے؟ شجرہ نسب. ہمارے نسب کا شجرہ یہ ہے، ہم اس طرح سے دنیا میں آئے ہیں. تو یہ الفاظ ہیں جس سے اس طرف رہنمائی ہوتی ہے. یعنی میں یہ کہہ رہا ہوں کہ مختلف اشارات ہیں، آپ بھی اس پہ غور کریں. ظاہر ہے جو سوالات اٹھتے ہیں آپ ان کو اٹھائیں. یعنی وہ جن آیتوں کی طرف آپ نے اشارہ کیا ہے وہ تو اصل میں کلیئر کٹ قرآن مجید وہاں تو یہ بتانا چاہ رہا ہے ایک چیز کو کہ یہ دیکھیے ان کام سے آپ نے رکنا ہے اور آپ نے یہ کام نہیں کرنا. یہاں اللہ تعالیٰ نے جان بوجھ کے اس کو ایکسپلیسٹلی بیان نہیں کیا. وہ کرتے تو آزمائش اس طرح سے وہ رہتی نا، پھر اس آزمائش کو برقرار رکھنے کے لیے یہ کہا کہ دیکھو اس پھل کو تم نہیں چکھنا، کیونکہ یہ وہ پھل ہے کہ جس سے پھر شجرہ نسب بننا شروع ہو جائے گا تمہارا. یہ وہ پھل ہے کہ جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ آپ کو متنبع کرنا چاہتے ہیں. تو اس چیز کو تھوڑا سا پردہ اخفا میں رکھا، کیونکہ وہ پہلے آدم اور حوا، پہلے آپ کہہ لیجیے ہمارے جو لوگ تھے، ان کو یہ ان کے ذریعے سے یہ پیغام دینا بھی مقصود تھا کہ دیکھیں جو سب سے بڑی آزمائش انسان کو آئے گی وہ اسی رستے سے آئے گی. تو یہ مختلف قرائن ہیں جن کو مطلب ہم کر سکتے ہیں. ویسے میں نے عرض کیا کہ کوئی اگر آپ اس سے مختلف توجہ کرتے ہیں تو ہمارے وی آر آلویز اوپن. یعنی پھر یہ بتانا پڑے گا کہ شجرہ سے پھر کیا مراد ہے، کہ یہ کیوں کہا گیا کہ پھل چکھا اور شرمگاہیں نمایاں ہو گئیں. تو اس کی پھر کوئی دوسری توجہ کسی کو بتانی چاہیے اور بتانا چاہیے کہ دیکھیے یہ پہلو ہیں دوسرے اس کے، تو اس کو بھی ہم دیکھ لیں گے. میں تو ابھی یہ کہہ رہا ہوں کہ فی الحال جس طرح سے بات بیان ہوئی ہے اس سے بالکل محسوس ہوتا ہے کہ جو تورات کا بیان ہے وہ بالکل بالکل ٹھیک لگتا ہے. یعنی پہلی بات تو یہ ہے کہ تورات میں کے اندر بھی ایگزیکٹلی یہی بات ہے. یعنی قرآن مجید نے اسی کو کورابوریٹ کیا ہے کہ ہمیشگی کی زندگی کا لارا دیا تھا سانپ نے اور ادھر شیطان نے. پھر ادھر بھی یہی تھا کہ وہ برہنہ تھے ہمیشہ سے، لیکن برہنگی کا احساس ان کو نہیں تھا.
اور جب انہوں نے پھل چکھا تو پھر انجیر کے پتوں سے انہوں نے اپنے آپ کو چکھایا، اور یہاں پہ بھی ایگزیکٹلی یہی ہے. تو یہ جسے کہتے ہیں نا کہ دیز آر ویریس انڈیکیشنز اینڈ کنکامٹنٹ فیکٹرز جو اس طرف لے کے جاتے ہیں، لیکن اٹس آلویز اوپن ٹو انٹرپریٹیشن اینڈ کرٹیک. تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ آیا جو ہے محکم نہیں ہے پھر یا نہیں؟ محکم کا تو دیکھیں ایسا نہیں ہے. محکم کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ آیت کا کوئی مطلب نہیں ہے. یعنی ایک سے زیادہ مفاہیم تو انسان کی اپنی کمزوری ہے نا کہ آپ اس کو نہ سمجھ سکیں. محکم اور متشابہ کا مطلب پہلے سمجھ لیں. متشابہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ چیزیں کہ جو نادیدہ عالم کی ہیں، یعنی ہم نے قیامت کو نہیں دیکھا، ہم نے اللہ تعالیٰ کو نہیں دیکھا، تو ان کے بارے میں جو چیزیں ہیں ان کو ہمارے زبان کے ملتے جلتے الفاظ سے بیان کیا جائے گا تشبیہ کے طور پہ، لیکن جو اس سے ہٹ کے ہیں وہ محکم آیات ہیں. تو یہ بھی اسی محکم ہی آیت ہے. یعنی یہی بتاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک آزمائش کے لیے انسان کو رکھا، اور اس آزمائش کے اندر یہ اور یہ پہلو رکھے. تو یہ تو اصل میں تعویل کا اختلاف ہے جو کوئی آدمی کر سکتا ہے. تعویل کے اختلاف کے نتیجے میں کوئی آیت غیر محکم نہیں ہو جاتی. یعنی ابھی تک تو ہم یہی سمجھیں گے کہ اس آیت کی سب سے بہتر توجیہ ہے. آپ کوئی اور رکھ سکتے ہیں، میں کوئی اور رکھ سکتا ہوں، لیکن میں کسی ایک توجیہ پہ مطمئن ہوں گا نا. تو اگر کسی ایک توجیہ پہ آپ مطمئن ہو جاتے ہیں تو اس کا مطلب وہ آیت محکم ہے. یہ ہم کبھی نہیں کہیں گے کہ اس آیت سے یہ مراد ہے، یہ بھی مراد ہے اور یہ بھی مراد ہے. یہ تو ہم نہیں کہہ سکتے نا. ہمیں بہرحال ترجیح دینی ہے. تو اگر آپ کوئی ایک ترجیح دیں گے، آپ کوئی اور ترجیح دے سکتے ہیں، کوئی زیادہ اور بکر کوئی اور دے سکتے ہیں. تو ترجیح دے کے کوئی ایک رائے تک جب آپ پہنچ جاتے ہیں تو اس کے نتیجے میں پھر آیت محکم ہی رہتی ہے. مطلب توجیہ تو آپ بہت ساری دے سکتے ہیں لیکن آپ کو حقیقت معلوم نہیں ہے، کیونکہ غامدی صاحب یہ بھی کہتے ہیں حقیقت کا ہی معلوم نہیں ہے. دیکھیے حقیقت ایک اور چیز ہے، توجیہ اور حقیقت کا میں ایک بڑا بنیادی فرق ہے. دیکھیں وہ جس چیز کو بیان کرتے ہیں وہ تو جیسے حضرت یوسف کے خواب میں انہوں نے بیان کیا نا کہ جب انہوں نے دیکھا کہ 11 ستارے سجدہ کر رہے ہیں. اب 11 ستاروں کا سجدہ کرنا یہ تو واضح ہے، لیکن اس سے مراد کیا ہے؟ مراد بعد میں پتہ لگی کہ جب ان کے والدین اور 11 بھائی جو ہیں انہوں نے ان کے آگے ایک لحاظ سے اطاعت قبول کر لی تو یہ اس کی توجیہ ہو گئی. تو یہاں اصل میں ایک چیز کو آپ کہہ لیجئے کہ تعویل کے انداز میں آپ کو بتایا گیا. تو یہاں مراد واضح ہوتی ہے، بالکل یہاں پہ بھی مراد واضح ہے. یعنی اگر آپ اس طرح کے اختلافات دیکھیں گے وہ تو ہر آیت میں آپ کو نکلیں گے. وہ تو خلیفہ کے ورڈ بھی آپ اختلاف کا شکار ہو جائیں گے. تو آیت کے اختلاف سے آیت غیر محکم نہیں ہو جاتی. آیت کے ترجمے کے اختلاف سے، آیت کے ترجمے میں اگر کوئی قرائن نہ ہو کہ آپ ترجیح نہیں دے سکتے، یہ ہے مسئلہ. یہاں پہ تو قرائن موجود ہیں، یعنی کسی ایک توجیہ پہ آپ کو اسٹک کرنا ہوگا. یعنی پاسبلٹیز جو ہیں وہ تو انسان کے فہم سے پیدا ہو جاتی ہیں، لیکن کیا ہم اس جگہ پہ کھڑے ہو جائیں جی کہ ساری کی ساری پاسبلٹیز ہیں؟ ابھی میں نے جیسے کہا کہ ایک صاحب علم نے ترجیح دی ہے ایک مطلب کو اور اس کے پیچھے دلائل ہیں. اگر وہ دلائل آپ کے لیے قابل قبول نہیں ہے تو آپ کسی اور صاحب علم کی بات کو صحیح سمجھیں گے. تو یہ تو اصل میں توجیہ اور تعویل کے اختلافات ہیں. اس سے کوئی آیت کے غیر محکم ہونے کا ثبوت نہیں ملتا، ورنہ تو پورا قرآن ہی پھر غیر محکم ہو جائے گا، کیونکہ ہر آیت کی توجیہ میں اختلاف موجود ہے. بہت سارے اختلافات ہیں. ابھی میں نے آپ کے سامنے 3-4 جگہوں کا اختلاف بیان کر دیا. ٹھیک ہے، تھینک یو. احمد پلیز گو ہیڈ. السلام علیکم سر. میرا بس چھوٹا سا سوال ہے کہ سورہ طٰہٰ میں اہبطوا کے انسٹیڈ آف دیٹ اہبطا آیا، تو یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ واز اٹ ریپیٹڈ؟ ایک اور بات کی گئی اہبطا، ایک دفعہ اہبطا. تو کس جگہ اس پہ کو آیا؟ سورہ طٰہٰ 1-2-3 آیت کا کیا نمبر کیا ہے؟ 123. وہ تو دیکھیے دونوں گروپس کے لیے آیا نا. یعنی یہ کہا گیا، شیطان کو بھی کہا گیا تم بھی یہاں سے چلے جاؤ، اور آدم اور حوا سے بھی کہا گیا. وہ تو سورہ بقرہ میں بھی اس طرح سے آیا ہے. تثنیہ کا صیغہ اگر آپ اس کی طرف اشارہ کر رہے ہیں تو تثنیہ کے صیغے میں آدم اور حوا مراد نہیں ہے. آدم اور حوا از ون گروپ اینڈ سیٹن از دی ادر گروپ. ان دونوں سے کہا گیا کہ اب آپ گو آؤٹ اینڈ اسپینڈ یور ٹائم آن دس ارتھ اینڈ unless this time finishes you'll have to live there وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ. تو یہ جو تثنیہ کا جو صیغہ ہے اگر آپ اس کی طرف اشارہ کر رہے ہیں تو it is referring on the one hand to Satan and on the other hand to Adam and Eve. Sure, and we would just say کہ خدا نے 2-3 دفعہ کہا ہوگا، ایک دفعہ اہبطوا، ایک دفعہ اہبطا. نہیں دیکھیں دونوں کی حکمت ہے، اور آپ اس حکمت کو جاننا اگر چاہیں تو استاد امین احسن اصلاحی نے اپنی تفسیر میں جہاں سورہ بقرہ میں چونکہ یہ 2 دفعہ ریپیٹ ہوا ہے وہاں انہوں نے اس کی حکمت بیان کی ہے کہ پہلی مرتبہ کیوں اس طرح سے بیان کیا گیا اور دوسری مرتبہ ریپیٹ کرنے کی نوبت کیوں آئی. تو آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں. چلیے بہت شکریہ. بہت شکریہ. اگلا سوال عبدالحفیظ پلیز آپ کیجیے. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام.
سر میرا سوال بھی جس پھل کے بارے میں ذکر ہو رہا ہے اور جو سزا کا پہلو ہے اس پہ ہے کہ اگر یہ پھل جو ہے جس کو ہم جنسی تعلقات سے وہ سمجھ رہے ہیں اس کو، اگر یہ اسی طرح سے ہے تو پھر اس کو قرآن میں بہت واضح ہونا چاہیے تھا، اور اتنا واضح کہ اس میں ہمیں گیس ورک نہ کرنا پڑے، اور جو صحابی ہیں اس وقت موجود ہیں ان کو بھی پتہ ہونا چاہیے تھا، اور یہ تواتر سے آنا چاہیے تھا۔ دوسرا یہ کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے ایک سوال تک ہمیں محدود رکھنا پڑے گا، بیکاز جیسے سر اسی سوال کا حصہ ہے یہ سر، اچھا کہ اگر یہ اللہ تعالیٰ نے پہلے سے پلان کر دیا تھا کہ یہ خلیفہ میں نے ایک بنانا ہے، اور فرشتوں نے کہا کہ یہ فساد کریں گے وہاں پہ، تو یہ تو اللہ تعالیٰ کا پہلے ہی سے پلان تھا، تو پھر یہ ساری اسکیم جو ہم یہ بتا رہے ہیں اس کو ہم کس طرح سے ایکسپلین کر سکتے ہیں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے تو کہہ دیا کہ آپ جاؤ وہاں پہ، میں یہ بنا رہا ہوں، یہ اس طرح سے ہوں گے، پھر یہ غلطی کی سزا جو ہے یہ اس کو کس طرح سے ایکسپلین کریں گے؟ یہ تو میں نے ابھی آخر میں آپ کو بتایا تھا کہ دیکھیے یہ تو اللہ تعالیٰ نے بتا دیا تھا کہ وہ یہ بنانے جا رہے ہیں، اس کا جو انہوں نے طریقہ یہ اختیار کیا اس کی بڑی وجہ یہ تھی، بتانا مقصود یہ تھا کہ دنیا میں جو آزمائش سب سے بڑی انسان کو پیش آئے گی وہ دو جگہوں سے پیش آئے گی، ایک انا کی آزمائش جو شیطان نے اس کا مظاہرہ کیا، اور دوسری جنس کی آزمائش جس کا شکار حضرت آدم اور حوا ہوئے۔ تو یہ جو آدم کو بنانے کا تھا وہ تو ظاہر ہے کہ اس سادہ طریقے سے اللہ تعالیٰ نے بنانا تو تھا ہی، لیکن اس کے پیچھے جو یہ پوری بات بیان کی گئی کہ جب بناتے وقت یہ اور یہ صورتحال پیش آئی، تو اسکیم یہ تھی کہ اللہ تعالیٰ بتائیں، متنبع کریں کہ دیکھیں دنیا کی آزمائش کوئی آسان آزمائش نہیں ہے، آپ بہت سارے چیزوں سے آزمائے جائیں گے، آپ رشتوں سے آزمائے جائیں گے، آپ مال و دولت سے آزمائے جائیں گے، آپ لوگوں کی ڈیتھ سے آزمائے جائیں گے، آپ پریشانیوں سے آزمائے جائیں گے، لیکن سب سے بڑی آزمائش جنس سے اور انانیت سے ہوگی۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک اسے کہتے ہیں نا کہ اٹ واز اے بگ وارننگ، جس وجہ سے یہ پھر ایسا محسوس ہوتا ہے کہ یہ ساری کی ساری بیان کیا گیا۔ اور رہ گیا پہلی والی بات، تو دیکھیے جن لوگوں نے اس کی یہ توجہ کی ہے کہ یہ پروکریشن کی طرف اشارہ ہے، ان کے وہ تو یہ کہتے ہیں کہ اصل میں قرآن مجید کے اندر جو الفاظ استعمال ہوئے ہیں وہ بالکل واضح ہیں۔ جب یہ کہا گیا کہ جب انہوں نے وہ پھل کھا لیا تو ان کو اپنی شرمگاہیں کا احساس پیدا ہو گیا، تو یہ اور کس چیز کی طرف اشارہ ہو سکتا ہے؟ یعنی پھر کسی اور کو بتانا چاہیے نا کہ اگر یہ پروکریشن مراد نہیں ہے تو پھر وہ کیا چیز مراد ہے، اس سے آپ کو شرمگاہوں کا احساس ہونا شروع ہو گیا۔ تو یہ دونوں باتیں مل کے اصل میں ایک بات کو بیان کرتی ہیں کہ ہمیشہ کی زندگی اور پھل چکھنے کے نتیجے میں، اور پھر دیکھیے قرآن مجید کی میں تصریحات اور بھی ہیں، بعض جگہوں پہ یہ کہا گیا کہ دیکھیے ایسا نہ ہو کہ شیطان جو ہے وہ تمہیں ایسا ورغلائے، اور جس طرح سے اس نے تمہارے ماں اور باپ کا لباس اتروا کے ان کو باغ سے نکلوایا تھا، تمہارے ساتھ بھی یہی معاملہ کرے۔ وہاں پہ بھی جنسی کا موضوع چل رہا ہے، اگر آپ سورہ اعراف میں اس نکال کو دیکھیں آیت کو۔ تو اس وجہ سے اگر آپ قرآن مجید کی زبان کو سمجھیں، یعنی زبان کی نزاکت کو سمجھیں، زبان میں جو اشارہ اور کنایا استعمال ہوتا ہے، کیونکہ بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو ایکسپلسٹ نہیں ہوتی، اس کی اگر آپ نے مثال دیکھنی ہو تو سورہ ممتحنہ کے آخر میں دیکھیں کہ جیسے وہاں پہ یہ بیان کیا گیا کہ لا یاسین کا فی معروف، ایک جگہ پہ بیان کیا گیا اور یہ کہا گیا لا یاتین ببہتان یفترینہ بایدیہن وارجلہن، یعنی ہاتھوں کے اور ٹانگوں کے درمیان جو چیزیں ہیں اس پر کوئی بہتان نہ تراشی جائے۔ تو وہ شرمگاہوں کی طرف اشارہ ہے، لیکن ورڈز ایگزیکٹ نہیں کہے گئے۔ یہ کہا گیا کہ جو چیزیں آپ کے بہتان یفترینہ بین ایدیہن وارجلہن، جو آپ کی ٹانگوں میں اور آپ کے ہاتھوں کے درمیان ہیں، تو وہ قرآن کا اپنا انداز ہے۔ تو یہ قرآن مجید بعض جگہ پہ ایکسپلسٹ ہوتا ہے، بعض جگہ اپنی بات کو بالکل الفاظ میں بیان کر دیتا ہے، اور بعض جگہ وہ کنائے کا اسلوب استعمال کرتا ہے۔ تو یہ دونوں انداز ہیں۔ تو اصل میں ہمیں قرآن مجید کے اسلوب سے اپنے آپ کو زیادہ آشنا کرنا چاہیے۔ اگر آپ اسلوب سے زیادہ آشنا کر لیں گے تو آپ کو محسوس ہوگا کہ جو چیز ذرا ڈھکے چھپے الفاظ میں بیان کی جا رہی ہے وہ اتنی زیادہ نمایاں ہے اور ٹپکی پڑ رہی ہے کہ اس کے لیے یہ تعبیر جو ہے یہ ایسی نہیں ہے کہ جس کے نتیجے میں کچھ تباہ پیدا ہو۔ سر وہ تو ہمارے لیے اب کے رول ہے نا، لیکن میرا سوال اس میں یہی ہے کہ یہ جو اللہ تعالیٰ نے یہ پلان تو پروکریشن کا سارا بنایا ہوا ہی تھا، اور اسی طرح جو ہے نسل بڑھنی تھی، تو اس کو غلطی کیسے قرار دے دیا؟ اور تو کوئی بھی غلطی ہو سکتی ہے جس پہ شرمندہ ہو سکتے ہیں، جو کہ کلاسیکل ایک ویو ہے اس کو ایکسپلین کر رہے ہیں۔
نہیں آپ کا سوال میں نہیں سمجھا، سوال کیا ہے آپ کا؟ سوال یہ ہے کہ سر پلان تو یہی تھا نا کہ جنسی تعلقات تو انسان کے ہونے ہی تھے، اس دنیا میں آنا تھا، بڑھنا تھا، پھر اس کو غلطی کیسے قرار دے دیا وہاں پہ؟ وہ غلطی تو یہ کہا گیا کہ اس کو ایک آزمائش کے طور پہ بتایا گیا نا، کہ ایک اللہ تعالیٰ نے، میں نے ابھی آپ کی بات کو ایکسپلین کیا ہے کہ خداوند تعالیٰ یہ چاہتے تھے کہ جنس کے معاملے کو بہت واشگاف الفاظ میں ابتدا ہی سے بیان کر دیا جائے کہ یہ انسان کی آزمائش کے لیے ایک بہت بڑا سبب بنے گا. یہ وجہ ہے جس کی وجہ سے یہ سارا معاملہ کیا گیا، اور یہ کہا گیا کہ دیکھو اس آزمائش تک آپ نے میں پورے اترنا ہے. اور لیکن جب وہ جذبات میں آ کے ان سے غلطی ہو گئی، انہوں نے توبہ کر لی، تو دوسری بات بھی بتا دی کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی وہ توبہ قبول کر لی. تو یہ اصل میں ایک پورا واقعہ ہے جس کو بتایا اس لیے گیا، میں بار بار اسی بات کو ریپیٹ کر رہا ہوں، کہ اللہ تعالیٰ کی جو اسکیم ہے اس کو سمجھانے کے لیے کہ دیکھو اس اسکیم کے اندر جو آزمائش کا پہلو پیش آئے گا اس کو بھی ذہن میں رکھنا. یہ نہ ہو کہ تم جاؤ اور پھر آزمائش کا شکار ہو جاؤ. یہ خدا کی ایک عنایت آپ سمجھ لیجئے کہ انہوں نے اسے کہتے ہیں نا کہ ایک چیز کو ہیمر کیا، سمجھایا کہ دیکھیے دس از سم تھنگ وچ ول بی a big pitfall, it can prove to be a big pitfall. جی اگلا سوال محمد قاسم سردار کا ہے، پلیز پوچھیے. سر میرا سوال یہ تھا کہ جس طرح بھی آپ نے بتایا کہ احبطوا کا مطلب لٹرل میننگ ہے اتر جاؤ، تو سر اب یہاں پہ جب ہم اس کی تجرید کریں گے تو ہم اس کے لیے کیا ٹرم یوز کریں گے؟ مثلا کہ جاؤ اتر سے اتر کا لفظ نکال دیں، اتر کا ورڈ نکال دیں، یہ صرف جاؤ کے مفہوم میں ہے. جیسے کہ نا احبطوا مصر کا مطلب ہے مصر میں داخل ہو جاؤ، مصر میں چلے جاؤ. تو احبطوا جنت کے لحاظ سے یا باغ کے لحاظ سے آئے گا، اس باغ سے نکل جائے کہ دنیا میں داخل ہو جاؤ. لیکن سر یہی تو ہے کہ مطلب وہ باغ پہلے سے ہی دنیا میں تھا، تو اب اس میں لیے ورڈ ہونا چاہیے تھا نا کہ اسٹے، مطلب احبطوا کے بجائے اگر آپ میرے سے بہتر جانتے ہیں عربی، کہ پھر کوئی عربی کے لیے ایسی ٹرم یوز ہونی چاہیے تھی کہ اب اسٹے یا اب یہیں رہو، اس طرح کا ورڈ ہونا چاہیے تھا. یہ جاؤ کے میننگ اس باغ سے دیکھیے، اس باغ سے تو نکالنا مقصود تھا، اس باغ میں رکھا گیا اور ان سے کہا گیا کہ دیکھیے ناؤ گو آؤٹ آف دس ٹیریٹری. یہ سٹے تو تب ہوتا ہے نا کہ جب وہ دنیا میں وہاں رکھا جانا، یعنی باغ سے نکل کے دنیا میں پھیلنا مقصود تھا. جیسے احبطوا مصر کا مطلب ہے مصر میں داخل ہو جاؤ، تو احبطوا منہا کا مطلب کیا ہے کہ اب اس باغ سے باہر نکلو بھائی اور پھیلو دنیا کے اندر، اسپریڈ آؤٹ اینڈ دین یو ول کم بیک. مطلب آپ یہ کہہ رہے ہیں وقتی طور کی آزمائش تھی، وہ وقتی طور پہ ٹیسٹ آزمائش تھی، اور اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے اپنی اسکیم کو اسی طرح کنٹینیو کر دیا جو پہلے سے تھی. مطلب یہ اس طرح ہم سمجھیں، یعنی وہ آپ سمجھے نا کہ وہ زمین کے اندر سے جو باغ کی طرف سے طرف جانا تھا، ان کو نکالنا تھا. یہ احبطوا کا ورڈ ہے کہ وہاں سے آپ dislodge yourself from there، وہاں سے آپ نے آپ کو خارج کرو اور اب زمین میں جاؤ. ظاہر ہے وہ باغ بھی زمین میں ہی تھا، مراد صرف یہ تھا کہ یہ زمین کا جو یہ گوشہ ہے جہاں میں نے آپ کی آزمائش کی ہے، اب اس سے نکلو اور بس دنیا میں جاؤ. دیکھیں نا قرآن کی ورڈز کیا ہیں، وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ. تمہارا پھر رہنا بلسنا ایک مدت تک اس دنیا میں ہے، ٹھیک ہے، اب اپنی معاش تلاش کرو، اپنی نسل کو بڑھاؤ. تو یہ اس طرح سے ہے. یس سر، بالکل، تھینک یو سر. شکریہ. اگلا سوال روحی کا ہے. روحی پلیز اپنا انمیوٹ کر دیجیے مائک اور سوال کیجیے. جی السلام علیکم سر. میرا سوال اسی ریفرنس سے ہے جو آپ کا لاسٹ ہے اس کا سیکشن احبطوا. احبطوا میں آپ نے کہا کہ اس کا مطلب ہے اتر جاؤ، اور پھر آپ نے دوسری مثال دی کہ جہاں بنی اسرائیل کو فلسطین میں داخل ہونے کے لیے یہی لفظ یوز کیا گیا کہ جی مصر میں داخل ہونے کے لیے، جی مصر میں داخل ہونے کے لیے. لیکن اس جگہ پر جہاں مصر میں داخل ہونے کے لیے کہا گیا وہاں پر سجدہ کرنے کا بھی حکم دیا گیا کہ، اور ساتھ ایک اور لفظ یوز کیا گیا ادخلوا. تو جہاں احبطوا کہا گیا سجدہ کرتے ہوئے داخل ہو، یعنی اپنے آپ کو جھکاتے ہوئے، جو کہ انہوں نے اس طرح سے نہیں کیا. اس کے ساتھ ادخلوا کا لفظ بھی یوز کیا گیا، یعنی اس میں اپنے آپ کو جھکاتے ہوئے سجدے کرتے ہوئے آپ اس شہر میں داخل ہو. دوسری چیز یہ ہے کہ ایک اور جگہ پر بھی یہ لفظ سوال کیجیے گا. سوال یہ ہے کہ ایک جگہ پر ہے حبطت اعمالکم، تمہارے اعمال ضائع ہو گئے، مٹا دیے جائیں گے یا مٹا دیے گئے، گھٹا دیا گیا جو بھی آپ نے کمایا تھا آپ کے اعمال. تو یہ ان لوگوں کے لیے ہے کہ جنہوں نے دین کو قبول کرنے کے بعد پھر وہ منکر ہوئے اور
ان کے لیے یہ ایک طرح کی پنشمنٹ ہے. تو کیا اہبتو کا لفظ جو یہاں یوز ہوا ہے وہ بھی ایز پنشمنٹ یوز نہیں ہوا کہ آپ کو بلندی سے پستی کی طرف؟ دیکھیں وہ دو الگ الگ لفظ ہیں. یہ ہا دوسری ہے، وہ ہے دوسری ہے. وہ ہے حبتت والی جو ہے وہ دوسری والی ہے جو جیم چے ہے والی ہے. یہ حبتت جو ہے یہ وہ دوسری ہے جو دو چشمی ہے. یہ آپ دو لفظوں کو ملا رہی ہیں. یہ دو الگ الگ لفظ ہیں. وہ جیم چے والی ہے جی، وہ لوسی لے ہے. اچھا، تو پھر بھی سر یہ جو ہے دوسرا جو آپ نے بتایا تھا کہ اہبتو اور ادخلو، جہاں یہ دونوں الفاظ اکٹھے آئیں گے وہاں پر، اور وہ سجدہ کرتے ہوئے ان کو حکم دیا گیا کہ وہ داخل ہو. وہاں جو الفاظ ہے نا کہ وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا، وہ الفاظ یہ ہیں کہ وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا. وہاں سجدہ کرتے ہوئے کا مطلب دیکھیں، جو لفظ سجدہ ہے نا اس کے یہ محض جس طرح کہتے ہیں نا کہ سر جھکانا، اس مفہوم میں بھی آ جاتا ہے. جس کو آپ کہتے ہیں نا کہ ٹو بو بفور سم ون، آپ جب باؤ کرتے ہیں کسی کے سامنے تو یہ کہا گیا کہ یہ سجدہ کرتے ہوئے داخل نہ ہو بلکہ سر کو نیچے کی طرف کرتے ہوئے عاجزی سے داخل ہو. یہاں وہ مراد ہے. یعنی یہ نہیں ہے کہ یو انٹر. وہ ایک ورڈ بھی دیا گیا تھا اس وقت، وہاں اس کو ایک ورڈ بھی دیا گیا تھا. دیکھیں اس کا اس سے کوئی لنک نہیں ہے نا. وہ تو یہ تھا کہ ان کو کہا گیا تھا کہ کولو ہتا تھا، ہتا کا ورڈ کہا گیا اور پھر کہا گیا ان ظالموں نے اس لفظ کو کسی اور سے تبدیل کر دیا. وہ بالکل ایک اور چیز ہے. اس کا اہبتو سے کوئی تعلق نہیں ہے. اہبتو تو صرف یہ کہا گیا کہ اب مصر میں آپ داخل ہو جائیں. اب یہ داخل ہونے کی جو دوسری کیفیات ہے یہ ہے کہ آپ نے دروازے سے داخل ہونا ہے تو عاجزی کے ساتھ داخل ہونا ہے. یہ تو صرف داخل ہونے کی کیفیت بیان کی جا رہی ہے. اور یہ بیان کیا جا رہا ہے کہ جب ان سے کہا گیا کہ آپ نے یہ لفظ استعمال کرنا ہے تو انہوں نے کہا کہ فَبَدَلَ الَّذِينَ ظَلَمُوا قَوْلًا غَيْرَ الَّذِي قِيلَ لَهُمْ، تو انہوں نے پھر اس لفظ کو کسی اور لفظ سے تبدیل کر دیا. یہ تو اصل میں ان کے دوسرے جرائم بیان ہو رہے ہیں جب وہ داخل ہو رہے تھے یا جا رہے تھے. اہبتو تو ایک بالکل ایک الگ انڈیپینڈنٹ ایک سمپل ورڈ ہے بتانے کے لیے کہ آپ اس شہر میں داخل ہو اور اب یہ تمہاری جگہ ہے جہاں تم نے رہنا ہے. جی ٹھیک ہے سر، تھینک یو. شکریہ. اگلا سوال صوبیہ نورین، آپ پوچھیے. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. سر یہ سورۃ طٰہٰ میں جو آپ نے شجرۃ الخلد بتایا اور ملک لا یبلا آیا ہے، تو یہ کیسی بادشاہت تھی کہ شیطان کا یہ قول تو پھر سچ ہو گیا نا کہ ہم انسان جو ان سے وہ مر رہے ہیں تو ان کو تو کوئی بادشاہت نہیں ملی، اور ملک لا یبلا بھی کیسی ہے کہ ہم 50-60 سال گزار کے چلے جاتے ہیں. تو سر اور دوسری بات یہ کہ اس میں تو پھر کوسچنز کافی سارے ہیں اور ان کا تو آنسر اس طرح نہیں ہو سکتا اتنی جلدی، یعنی چھوٹی چھوٹی اور بھی چیزیں ہیں تو وہ کیسے ایڈریس ہوں گی؟ نہیں، آپ ایک سوال پوچھ لیا آپ نے، پھر آئندہ کیوں میں آپ لگ جائیں اگلے سوال کے لیے. لیکن آپ کا پہلا سوال جو ہے میرے ذہن سے نکل گیا، سوری، کیا آپ نے بتایا پوچھا تھا؟ جی سر یہ جو شجرۃ الخلد اور ملک لا یبلا. جی سمجھ آ گئی. وہ دیکھیے وہ تو انسانیت کے پہلو سے بیان کر رہے ہیں، انسان کے پہلو سے بیان نہیں کر رہے. انسانیت کو ابدی بادشاہی حاصل ہو جائے گی. مطلب یہ کہ ان کا جو سلسلہ ہے وہ انسان ہونے کا وہ ابدی طور پہ رہے گا. ظاہر ہے کہ اسی پروکریشن کی وجہ سے، اسی تناسل کی وجہ سے انسانیت کی بقا ہوگی نا. یہ ایک انسان کی بات نہیں ہو رہی بلکہ صنف انسان، حضرت انسان جو ہیں وہ پھر اکیلے نہیں رہیں گے، ان کی اولاد اور در اولاد پیدا ہوگی اور وہ ہمیشہ تک زندہ رہیں گے. تو یہ اس کی طرف اشارہ ہے کہ اگر تم پھل یہ کھا لو گے تو تمہیں ابدی بادشاہی حاصل ہو جائے گی یا تم ہمیشہ کے لیے رہو گے. مراد یہ کہ تمہاری جو صنف ہے، تمہاری جو جنس ہے، یعنی ہیومینٹی جو ہے، ایز ہیومن بینگز یو ول لیو فار ایور. سر ان دا کیس کہ وہ جنت میں پھر جب چلا جائے گا ایسے نہیں، جنت کا تو ابھی ذکر نہیں نا آیا. انسانیت ختم ہو جائے گی نا، انسانیت تو ختم ہو جائے گی. نہیں وہ یہ ہے کہ قیامت تک، یعنی ظاہر ہے یہ obvious سی بات ہے کہ یہ دنیا جب تک رہے گی، کیونکہ دنیا کی بات ہو رہی ہے نا. جب تک تم دنیا میں رہو گے تم ہمیشہ رہو گے، یہ کہنا وہاں مقصود ہے. اچھا ٹھیک ہے سر، چلیں سر میں پھر سیکنڈ راؤنڈ میں پھر کوشش کرتی ہوں کہ آپ. جی شکریہ. اگلا سوال حارث احمد کا ہے. حارث پوچھیے. جی سر السلام علیکم. سر مجھے تو جو سمجھ آئی ہے وہ یہی ہے کہ دین یہ جو سارا مجھے یہ جو پارٹ ہے سب سے مشکل، ون آف دا موسٹ ڈیفیکلٹ پارٹس ٹو انڈرسٹینڈ ان قرآن لگتا ہے. تو مجھے جو اب آج کے لیکچر سے سمجھ آئی ہے وہ یہی ہے کہ دس از جسٹ واز اے پریامبل ٹو دا اوور آل اسکیم آف اللہ ٹو اسٹارٹ. یہ مطلب
جو دو بڑے سنز ہیں جو کرسچنز بھی کہتے ہیں، وینٹی اور آپ دوسرا جس کو آپ لسٹ کہہ سکتے ہیں، تو یہ صرف بیسیکلی اٹ کین بی ایلیگوریکل، اور یہ ان دو سینس کو ہائی لائٹ کرنے کے لیے یہ تھا، لیکن یہ اللہ تعالیٰ کی اوور آل اسکیم کے اندر ہی تھا. تو دیر از ڈفرنس بٹوین افزائش نسل اینڈ لسٹ. سو آئی تھنک یہی سمجھ آتی ہے مجھے. سو اینڈ آئی تھنک دیر واز نو سچ تھنگ ایز اوریجنل سن. تو مائی انڈرسٹینڈ دیر مائٹ ناٹ بی اے کوسچن ان دس، بٹ دس از واٹ مائی انڈرسٹینڈنگ. جی بالکل آپ نے ٹھیک کہا. میری بھی جہاں تک میں سمجھا ہوں حارث صاحب، یہ جو اوریجنل سن کا جو کانسیپٹ ہے وہ بھی، اور ایو ایز اے سورس آف سن یا وومن ایز اے سورس آف سن، جو دونوں اصل میں اسی ببلیکل سٹوری سے وجود میں آئے ہیں. قرآن ان کی نفی کرتا ہے، اور قرآن مجید اس اوریجنل سن کے حوالے سے اس کو وہ جگہ نہیں دیتا کہ جیسے کہ ہمارے یہاں ببلیکل لٹریچر میں دی گئی ہے. وہ تو یہ اللہ کی اسکیم کے اندر کہ انہوں نے دنیا میں انسان کو بھیجنا تھا، تو اس کو متنبع بھی کرنا تھا کہ دیکھو تمہاری یہ ایسی ہے کہ جیسے بتایا جائے، جیسے سورہ دیکھیں نا، سورہ فلق اور سورہ ناس میں بتایا گیا کہ شیطان کا تعارف کروایا گیا کہ وہ کیا کرے گا، وہ وسوسہ ڈالے گا، وہ آپ کو زبردستی نہیں کھینچ کے اپنے پاس لے کے آئے گا. تو اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت سے جہاں یہ بتایا کہ دنیا میں آپ کی آزمائش ہوگی، وہاں پہ شیطان کا جو لائن آف اٹیک ہے کہ وہ کیا کرے گا، ہی ول وسپر ایول سجیشن، تو وہ سورہ ناس میں وہ بیان کر دیا. تو بالکل ایسے ہی کائنات میں انسان کو بھیجنے سے پہلے یہ بتایا کہ دیکھو آزمائش بڑی کڑی ہے یہ، اور یہ لسٹ جو ہے اور جو پرائیڈ ہے، تکبر ہے، یہ دس از گوئنگ ٹو ٹیک اٹس ٹول. اور کبھی اگر آپ اس کو پریکٹیکلی دیکھیں تو دنیا کی تاریخ کو اگر آپ جب سے وہ بنی ہے، جتنی ہمارے پاس موجود ہے، تو اگر آپ کبھی دیکھیں جو جنگیں ہوئی ہیں اور جو دنیا میں تباہی آئی ہے اور جو دنیا میں انارکی پھیلی ہے، اس میں یہ دو چیزیں کتنی زیادہ نمایاں رہی ہیں. یعنی جو باقی آزمائشیں ہیں، جو مال کی آزمائش ہے یا مثال کے طور پہ بیماری کی آزمائش ہے یا موت کی آزمائش ہے، وہ ایک طرف، اور ان دونوں آزمائشوں نے، یعنی تاریخ نے بھی ثابت کر دیا کہ جس بڑے پیمانے پہ تباہی پھیری ہے، یعنی دیکھیں نا، جس کو ایڈلر کہتا ہے نا تفوق کی جو انسٹنکٹ ہے، یعنی ڈومینیٹ دی ادر پیپل. تو جیسے ایڈلر نے بہت پہلے 100 سال پہلے یہ بتایا کہ یہ وہ جبلت ہے کہ جو انسان کو نچلے نہیں بیٹھنے دیتی. وہ کہتی ہے کہ نہیں، تمہیں دوسرے پہ غلبہ حاصل کرنا ہے، دوسرے کو نیچا دکھانا ہے، and you have to, I mean, somehow overcome that person. تو یہ وہی دو بڑی جو انسٹنکٹس ہیں، ان کو قرآن مجید نے بہت سے کہتے ہیں نا کہ فورسفلی بتایا، جیسے کہ آپ نے بھی اشارہ کیا، تاکہ ہم متنبع رہیں کہ بھائی دیکھیں اس کا ہم شکار ہو رہے ہیں تو اس کو کوئی معمولی جگہ نہ سمجھیں. یہ these are the two very very prominent doors that we have to keep shut. اگلا سوال محمد آصف گمراہ کا ہے، پلیز پوچھیے. جی السلام علیکم ڈاکٹر صاحب. ایک کوشچن یہ تھا کہ جب ابدی زندگی کی بات کی، پروکریشن کی، اور ساتھ میں فرشتوں کی بھی جب مثال دی گئی، تو فرشتوں، جہاں تک میں سمجھتا ہوں، فرشتوں کے متعلق یہ انڈرسٹینڈنگ جو میری ہے کہ ونس دے آر کریٹڈ دے آر آلویز دیئر، دیر از نو پروکریشن امنگ دیم، جسٹ لائک انسان اینڈ جن میں. ایم آئی کریکٹ؟ لیکن ان کی زندگی کو ریفر کیا ہوا جسٹ بیکاز آف ابدی فار ایور. جبریل کی آپ مثال لیں، اس کے بارے میں یہ قرآن کہتا ہے کہ وہ ہر لیلۃ القدر میں اللہ تعالیٰ کے احکام لے کے اترتے ہیں، تو یہ تبھی پاسبل ہے نا کہ ان کو ہمیشہ کی زندگی حاصل ہو. ٹھیک ٹھیک. اسی طرح سے جو موت کا فرشتہ ہے جس کے تعارف ہمارے پاس آتا ہے، یا میکائیل ہیں، تو ان سب کے بارے میں ایسا ہی معلوم ہوتا ہے کہ وہ they are created and they'll remain forever. اگلا سوال شازیہ خان، پلیز آپ کیجیے. جی السلام علیکم. ایک تو مجھے یہ تھا کہ اگر ہم سورہ اعراف میں دیکھتے ہیں جہاں پہ یہ سارا بیان آیا ہے، بدت لہما اور یقصفان تفقہ یقصفانے والا، اس کے فوراً بعد اللہ تعالیٰ نے سارا حرام حلال اور فحاشی کا بیان کیا، تو وہ تو ظاہر ہوتا ہے کہ مے بی دیٹ وہ جو شجر تھا مے بی دیٹ واز ریلیٹڈ ٹو سیکشول انٹیمیسی اور وٹ ایور. دوسرے ایک یہ چیز، جب شیطان نے ان کو بہکایا اور اس نے کہا کہ اگر تم ملکین بن جاؤ یا تم فار ایور کہ اس کے لیے ہو، تو اگر ہم کہتے ہیں یہ توجہ لیتے ہیں کہ اس پورے واقعے کا اللہ میاں نے یہ دکھانا تھا کہ دو بڑی جو آپ کی سنز ہیں وہ ہیں ون فحاشی اینڈ دی ادر از تکبر، تو پھر اس طرح ہرس یا جو لالچ ہے وہ بھی اسی سے ہی نہیں آ جاتا، کیونکہ شیطان نے ان کو ہرس دی کہ یا تو تم فرشتے بن جاؤ گے
یا تم فار ایور امورٹیلٹی ہو جائے گی. تو اگر انہوں نے اس کی گریڈ کی تو گریڈ از ون آف دی ادر سنس, سو مے بی اٹس دا تھرڈ ون, مے بی یہ بھی اس میں سبق ہو. ہاں آئی مین یو کین, آپ اس کو سبزیوم کر سکتے ہیں, مطلب اٹس اے کیٹیگری دیٹ کین بی سبزیومڈ, یعنی ایک میجر کیٹیگری ہے, اس کے نیچے کوئی مائنر کیٹیگریز ہیں. کیونکہ دیکھیے وہ ایک ایسی چیز ہے جس کے بارے میں انسان کا جو تنبؤ ہے وہ ہمیشہ سے یعنی وہ آپ کو ایک صحیح بات بتاتا ہے. لالچ ایک ایسی چیز ہے, حرص ایک ایسی چیز ہے which is obviously it plays its role and it can take you to great trouble as well. لیکن وہاں جو لالچ کا جو رول ہے, جو بلکہ کہنا چاہیے انٹائسمنٹ ہے, وہاں تو ان کو انٹائس کیا گیا نا, ان کو ایک سبز باغ دکھائے گئے یا دھوکہ دینے کی کوشش کی گئی. تو یہ تو اصل میں یہ ایک یوں سمجھ لیجئے کہ انسان کو ایک غلط طرف لے جانے کے لیے اس کو لبھایا گیا, اور لبھانے کے معاملے میں سبز باغ دکھائے گئے, اور سبز باغ کو دکھانے کے لیے اس کی جو انسٹنکٹ ہے اس کو استعمال کیا گیا. تو آپ اس طرح سے تو اس کو ریلیٹ کر سکتے ہیں کہ دس ان اٹ سیلف از سم تھنگ جس سے ہمیں ہوشیار رہنا چاہیے. تو آپ اس کو سبزیوم کر لیں, تو میں اس کو ایسے ہی سمجھوں گا کہ ان دو چیزوں کے تحت یہ ایک تیسری چیز بھی جو گریڈ ہے یا لالچ یا حرص ہے, اور وہ حرص بھی ایک خاص پہلو سے کہ جہاں پہ آپ اصل میں اپنے آپ کو پہ قابو نہ رکھ سکیں. جیسے دیکھیں نا, قرآن ایک اور مقام پہ کہا سورہ احزاب کے آخر میں انسان کو مخاطب کرتے ہوئے کہ انہ کانا ظلوما جہولا, کہ یہ جو ہے یہ اپنے آپ پہ ظلم کرنے والا اور جذبات میں آ جانے والا ہے, اس لیے اس نے آگے بڑھ کے اختیار کی امانت کو لے لیا جو زمین و آسمان نے اس کا انکار کیا تھا. ایگزیکٹلی وہی چیز ہے, ایمبیشس ہونا اور کسی کے ورغلانے میں آ جانا. تو یس آئی وڈ سے کہ اٹ کین بی سبزیومڈ ایز ویل. اگلا سوال افتخار عالم, آپ پلیز پوچھیے. السلام علیکم ڈاکٹر صاحب. وعلیکم السلام. ڈاکٹر صاحب, یہ خیال جو کہ شجرہ کے بارے میں آپ نے بیان کیا, یہ تصور جاوید غامدی صاحب کے علاوہ اور بھی کبھی کسی نے پہلے پیش کیا ہے کہ شجرہ سے یہ مراد ہے؟ میرے علم میں نہیں ہے. زیادہ تر لوگوں نے شجرہ کی توجیح یا تو کی نہیں ہے, جیسے طبری ہیں, اور دوسری رائے جو ہے وہ خیر و شر کے درخت کے بارے میں جیسے کہ تورات میں آ گیا ہے, اور تیسری رائے یہ ہے کہ لوگوں نے اس کو کسی نہ کسی فزیکل درخت کی طرف اشارہ کرتے ہوئے یعنی کوئی درخت قرار دیا ہے. لیکن یہ بات کہ اس کو پروکریشن کی طرف یا یہ جو سیکشل انٹیمیسی کی طرف اس کی توجیہ کی گئی ہو, میرے سامنے کسی اور کی توجیہ نہیں ہے جنہوں نے ایسی توجیہ کی ہو. میں اس لیے بھی پوچھ رہا ہوں کہ ابھی حال ہی میں ایک تفسیر میرے سامنے نظروں سے گزری, رحمت اللہ طارق صاحب, علامہ رحمت اللہ طارق صاحب کا شاید آپ نے نام سنا ہو, جن کا بھی انتقال بھی ہوا ہے, زیادہ دن نہیں ہوا, ملتان کے قریب کے ہیں. انہوں نے بعض حصوں کی تفسیر کی ہے, قرآن حکیم کی پوری تفسیر نہیں کی لیکن بعض حصوں کی تفسیر کی ہے. اس میں انہوں نے یہی خیال بیان کیا, اور اس کو اپنا خیال بیان کرتے ہوئے انہوں نے اس کو زور دیا کہ اس میں شجر سے میری مراد یہ ہے. اچھا, تو نہیں میرے علم میں نہیں ہے, تو میں ضرور دیکھوں گا. میں ان کو اچھی طرح جانتا ہوں, لیکن میرے علم میں نہیں تھا کہ انہوں نے تفسیر بھی کی ہوئی ہے. تو اگر ہے تو میں ضرور انشاءاللہ دیکھوں گا اس کو. ٹھیک ہے, تھینک یو, جزاک اللہ. شکریہ. عبد الحفیظ, آپ اپنا سوال کیجیے. جی سر, میرا دوسرا سوال یہ سزا کے متعلق تھا کہ جیسے لوگ جو ہیں اہل کتاب بھی اس کو سزا ہی سمجھتے ہیں, تو وہ ورڈ صرف انہوں نے اس کو اوریجنل سن قرار دیا ہے. تو جب اس کو واقعی کو دیکھا جائے کہ جب یہ عمل ہو گیا اور اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم کو وہاں سے نکال بھی دیا, اور پھر یہ بھی کہا کہ جاؤ اور میں پیرافریز کر رہا ہوں کہ ایک دوسرے سے لڑتے رہو گے, تو یہ کوئی معافی والا وہ لگ نہیں رہا کہ جیسے اگر کوئی ٹیچر نکال دے کسی کو اور پھر کہے کہ میں نے معاف بھی کر دیا لیکن تمہیں نکل جاؤ اور باہر جا کے لڑائی کرو یا جو بھی کرو. تو وہ ایک اس میں تھوڑی سی کنفیوژن ہے کہ آپ اس کو کس طرح سے فٹ کریں گے کہ یہ معافی ہوئی ہے ہمارے. نہیں, وہ دیکھیں قرآن نے تو صراحتاً بتا دیا نا کہ اللہ تعالیٰ نے معافی قبول کر لی. الفاظ یہ کہ فتاب علیہ, انہوں نے ان سے معافی طلب کی تو اللہ تعالیٰ نے ان کو معاف کر دیا. تو معاف اس مفہوم میں کیا کہ جو ان کی آزمائش تھی, جس کو ان کو روکا گیا تھا کہ آپ نے یہ کام نہیں کرنا, وہ جذبات میں آ کے کر بیٹھے, اس پر ان کو کہا کہ دیکھیے اگر آپ نے یہ غلطی کر دی اور آپ معافی مانگ رہے ہیں تو آپ کو میں معاف کر دیتا ہوں. یہ جو بات ہے کہ وہ اس باغ سے نکل کے آپس میں ایک دوسرے کے دشمن ہوں, یہ تو اس آزمائش کا الگ سے حصہ ہے, یہ کوئی سزا کا تعلق اس سے نہیں ہے. یہ تو یہ ہے کہ جب شیطان نے سجدہ کرنے سے انکار کر دیا اور پھر خود مہلت مانگی اور یہ کہا کہ مجھے رب الی یوم یبعثون کے الفاظ آتے ہیں نا کہ مجھے رب انذرنی الی یوم یبعثون, اے اللہ تعالیٰ تم مجھے مہلت دے جب تک کہ قیامت برپا نہیں ہوتی, تو میں ان لوگوں کو یہاں سے گمراہ کروں گا وہاں سے گمراہ کروں گا.
تو اللہ تعالیٰ نے اپنی اسکیم کے مطابق کہا کہ ہاں ٹھیک ہے آپ کو میں یہ مہلت دیتا ہوں، لیکن پھر یہ بھی کہا کہ انا الفاظ یہ کہ لیس لک علیہم سلطان، انا عبادی لیس لک علیہم من سلطان، جو میرے بندے ہوں گے وہ تیرے سے اس پر تیری کوئی اتھارٹی نہیں ہوگی، تو ان کو ورگلا نہیں سکے گا، تو کوشش کرے گا لیکن تو کامیاب نہیں ہوگا۔ تو وہ تو الگ سے اللہ کی اسکیم ہے کہ جو شیطان ہے جس نے آپ کو سجدہ کرنے سے انکار کر دیا اور پھر مہلت مانگی کہ میں ان کو ورگلاؤں گا، تو اللہ تعالیٰ نے وہ مہلت دے دی۔ تو یہ اصل میں آپ پوری کے پورے قرآن مجید سے اگر اس کو آپ ریلیٹ کریں، صرف ایک جگہ سے نہ ریلیٹ کریں، تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ خدا کی اس اسکیم کے مطابق تھا کہ وہ آزمائش میں مبتلا رکھیں اور اس آزمائش میں کامیاب ہوں گے اور پھر وہ دوبارہ پھر وہ جنت حاصل کریں گے۔ اور فرشتوں کو بھی یہ بتایا گیا تھا کہ دیکھو میری جو اسکیم ہے اس کے اندر یہ آزمائشیں آئیں گی، بہت سارے وہ لوگ ہوں گے کہ جو فیل ہو جائیں گے، لیکن بہت سارے وہ بھی ہوں گے جو پاس ہو جائیں گے اور جن کو میں انتخاب کروں گا۔ اس وجہ سے جو معافی کا پہلو ہے وہ الگ ہے، اور شیطان کا انسان کا ابدی دشمن یا ازلی دشمن ہونا یہ آزمائش کی اس اسکیم سے متعلق ہے جو قرآن مجید کے مختلف اور مقامات پہ بیان ہوئی۔ ظاہراً تو جو نظر یہی آتا ہے کہ یہ ایک واقعہ ہوا اور اس کے بعد نکال دیے گئے وہاں سے، تو نہیں وہ الفاظ دیکھیں نا، قرآن کے الفاظ یہ کہ فتاب علیہ فتلقى آدم من ربہ بکلمات فتاب علیہ، اللہ تعالیٰ نے توبہ کے کلمات ان کو القاء کیے، انہوں نے توبہ کی، فتاب علیہ، اللہ تعالیٰ نے ان کو معاف کر دیا۔ اس کا پھر کیا توجہ کریں گے؟ یہ کہ جیسے اگر مکمل طور پہ معافی ہوتی ہے تو پھر اس کا کوئی اور کوئی کانسیکوینس نہیں ہوتا۔ وہ دیکھیے اگر مکمل طور پہ معافی نہیں ہوتی تو یہ تو ہم ایکسپیکٹ نہیں کریں گے نا کہ اللہ تعالیٰ یہ کہیں گے کہ میں نے آپ کو مکمل معاف کر دیا اور پھر نہیں کیا ہو، نہیں، اس کی میں نے جیسے کہ عرض کیا معافی تو ہو گئی تھی۔ یہ بات کہ وہ ایک دوسرے کے دشمن ہیں، اس کا اس معافی سے یا اس آپ کے لیجیے سزا سے کوئی تعلق نہیں ہے، وہ تو الگ سے اللہ کی اسکیم ہے آزمائش کی۔ وہ میں نے عرض کیا نا کہ قرآن کے اور مقامات پہ بیان ہوئی ہے، اور اگر وہ شیطان نہ ہوتا تو آپ کا نفس ہوتا۔ تو یہ صرف شیطان ہی کی تو اسکیم نہیں ہے نا اس آزمائش کی، یہ تو اس وقت دوہری آزمائش ہوگی کہ آپ کے نفس سے بھی آپ کی آزمائش ہو رہی ہوتی ہے اور شیطان کی بھی ہو رہی ہوتی ہے، تو وہ اس کو آپ وہاں دیکھیں، ورنہ اللہ تعالیٰ پہ تو نعوذ باللہ پھر یہ بات آئے گی نا اگر آپ اس کو اس طرح سے نہیں سمجھیں گے کہ معاف کہنے کو معاف کر دیا لیکن معاف نہیں کیا۔ یہ ایک گرینڈ پلان، اس کے تحت یہ سب کچھ ہوا، جس کے بعد جو کچھ ہونا تھا انسان نے آنا تھا، تو یہ اسی طرح سے پہلے سے طے تھا یہ سب۔ جی شکریہ سر۔ کیا عدیلہ پلیز آپ اپنا سوال کیجیے۔ وعلیکم السلام، تھینک یو سر۔ وہ جیسے صوبیہ نے کہا واقعی چھوٹے چھوٹے بہت سے سوال اٹھتے ہیں، میں ابھی آپ سے یہ پوچھوں گی کہ جو وہ برہنہ ہوئے جس کے تو وہ نتیجہ تھا ان کے کسی ایکٹ کا، تو اگر ہم اس کو خیر اور شر کا معنی جیسے لوگ اگر یہ ایکسپلینیشن دیتے ہیں توجہ کرتے ہیں اس کی، تو پھر وہ اس کی بھی تو کوئی ایکسپلینیشن دیتے ہوں گے نا کہ کیا ایسا سن ریلیٹڈ تھا اس سے جس کے نتیجے میں وہ برہنہ ہوئے، پھر انہیں کوئی اس کی کیا کوئی قابل جیسے کہتے ہیں نا کہ تسلی بخش کوئی توجہ سامنے نہیں آتی۔ آپ بھی نکال کے دیکھ لیں مختلف لوگوں کو جو یہ کہتے ہیں کہ پھل کھانے کی وجہ سے ان کو اپنی برہنگی کا احساس ہو گیا، یہ مشکل ان لوگوں کو بھی پیش آئی ہے جنہوں نے اس کی توجہ کوئی اور کی ہے کہ وہ کیا ریلیشن بنائیں درخت کی اور اپنی شرمگاہوں کی اویئرنیس کی، وہ کوئی بن نہیں پائی ہے۔ بہت ساری بنانے کی کوشش کی ہے لیکن ٹو بی آنیسٹ کوئی بھی تسلی بخش بات بنتی نہیں ہے کہ پھل کا اور شرمگاہ کا کیا آپس میں تعلق ہوتا ہے۔ پھر اسی وجہ سے جیسے میں نے کہا کہ پھر بعض لوگ اس طرف چلے جاتے ہیں کہ یہ کوئی فزیکل چیز نہیں ہے بلکہ میٹافوریکل چیز ہے۔ ٹھیک ہے، اور سر بس میں یہ ایک اور چھوٹا سا سوال یہ پوچھی تھی کہ آپ ملک ہیں جہاں اس میں آیا ہے اور اس میں جو ہے اس کا آپ یا لے رہے ہیں یا اور مفہوم میں لے رہے ہیں؟ وہ ایک ہی چیز ہے نا، ان تکونا جو الفاظ کیا ہیں وہ تکونا من الخالدین، تو یعنی کہ ایک ہی چیز ہے۔ او کا ملکین، اصل میں یہ ایسے ہے، او کا ملکین یعنی تم فرشتوں جیسے ہو جاؤ گے یا ہمیشہ زندہ رہو گے، یہ ایک ہی چیز ہے، صرف اس کو دو انداز میں بیان کر دیا۔ یہ یا کے مفہوم میں ہے، یا کے مفہوم میں، مطلب یہ نہیں ہے کہ یا تو تم فرشتے ہو جاؤ گے یا پھر یہ کہ تمہیں ہمیشہ کی زندگی میں، یہ مراد وہی ہے کہ فرشتے ہو جاؤ گے، یعنی یہ وہ او وہی ہے کہ فرشتے ہونے کے نتیجے میں آپ کو ہمیشہ کی زندگی حاصل ہو جائے گی۔ ٹھیک ہے سر، تھینک یو۔ پلیز اپنا سوال کیجیے۔ جی سر ایک یہ ہے کہ اگر ایوولوشن کے پوائنٹ آف ویو سے بھی دیکھیں تو آدم علیہ السلام تو سلیکٹڈ تھے نا، آدم بھی اور ہوا بھی، تو اس کا مطلب ہے انسان تو پہلے بھی پیدا ہو رہے تھے، تو پھر اس کا ایک لازمی نتیجہ یہ نکلے گا کہ وہ لوگ اس پروسیس سے آگاہ تھے، اس بات سے واقف تھے۔ تو گاندھی صاحب نے لیکن اپنے لیکچر میں کہا تھا کہ جیسے وہ معصومیت کی کیفیت میں تھے اور آزمائش میں پورے نہیں ہو سکے تو اس سے آگاہ ہو گئے۔ نہیں، تو ایک تو یہ پہلے تھے وہ تو ڈائریکٹ پیدا ہو رہے تھے،
وہ تو ڈائریکٹ پیدا ہو رہے تھے نا. یہ جو بدا خلق الانسان من طین کے جو الفاظ ہیں ثم جعل نسلہ من، یہ تو یہ تناسل جو ہے یہ تو پھر بعد میں رکھا گیا نا. شروع میں تو انسان براہ راست پیدا ہوا ہے نا. نہیں وہ تو سر ایک انسان ٹھیک ہے پیدا ہوئے نا، لیکن پھر جب ان کی نسل چلی ہے وہ تو انسان جن کو نیندرتھالز وغیرہ کہتے ہیں وہ ٹائپ کے لوگ چلتے آ رہے تھے ایز پر جو ہم سمجھے ہیں غامدی صاحب کی اس کو، تو اس میں تو ارتقاء ہوتے ہوتے انسان کا جب تصفیہ ہوا ہے پھر دو ان میں سے چلیں گے ہے نا. ایسے ہی ہے. اچھا ٹھیک ہے. تو پھر اس کا تو وہ سر پھر اسی طرح ان کی نسل ایسی پیدا ہو رہی تھی نا، اس کا مطلب ہے وہ اس بات سے آگاہ تھے، اور اگر وہ اس سے آگاہ تھے تو پھر کیسے آزمائش تھی یا کیسے یہ تو آگاہ آپ اس لیے کہہ رہی ہیں کہ آپ وہ جو پچھلے لوگوں کو ریلیٹ کر رہی ہیں نا، یعنی یہ بات کہ انہی لوگوں میں سے سلیکٹ کر کے حضرت آدم اور حضرت حوا تھے، لیکن وہ یعنی یہ جو آزمائش کا پہلو جو یہ آیتیں بیان کر رہی ہیں وہ تو اصل میں یہ ہے کہ ان کو یہ آزمائش پہلی مرتبہ پیش آئی. اس وقت ہم ان کے پروجینیٹرز کی بات نہیں کر رہے، وہ تو ظاہر ہے جو کچھ اس سے گزرے ہوں گے وہ ہوں گے. یہ بات ان کے بارے میں بتائی جا رہی ہے. اب یہ تو ظاہر ہے قرآن نے اس کا اظہار نہیں کیا کہ مثال کے طور پہ آدم اور حوا کو ممکن ہے الگ کہیں رکھا گیا ہو، اس موقع پہ ان کو اکٹھا کیا گیا ہو اور اس آزمائش کی وجہ سے اکٹھا کیا گیا اور اس سے پہلے وہ اس عمل سے واقف نہ ہوں. سو یہ تو وہ ساری وہ چیزیں ہیں نا کہ جس کو ہمیں پھر اس کو سامنے رکھ کے سمجھنا پڑے گا. یہ بنیادی طور پہ ان کے سامنے کم سے کم آدم اور حوا کے سامنے یہ بات پہلی مرتبہ آئی ہے. چلیں سر اگر یہ بھی ہے، اور دوسرا آپ نے اسی کے اندر یہ کہا ہے کہ مطلب میں اسی اس میں ہے کہ لباس آپ نے کہا جیسے نہیں تھا، لیکن لباس کا اللہ تعالیٰ نے انہی آیات میں اعراف میں آگے کہہ دیا کہ وہ ریشن بھی ہوتا ہے، اور وہ اس کا مقصد یہ بتایا اگر وہ انسان ہی تھا، یعنی انسان کی جس طرح کی سلیکشن اس کو 3 چیزیں عقل اور حصے جمالیات اور یہ چیزیں دی گئی ہیں، تو پھر اللہ تعالیٰ نے لباس کا پرپس بتایا کہ لیوریہما سوآتہما، اور پھر وہ ریشن بھی ہے. تو اس کا مطلب ہے لباس تو ہونا چاہیے وہاں پر، اور اگر وہ لباس پہن وہ آپ ان آیتوں کو پڑھیں گے نا تو اس سے معلوم ہوگا کہ اس کے بعد تمدن کی ضرورت نے لباس کو جنم دیا. لباس تو ہوا ہے، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے، لیکن جو اولین طور پہ حضرت آدم اور حوا تھے، جیسے کہ تورات نے بھی بیان کیا اور قرآن کے اس مقام سے صراحت بھی ہوتی ہے سورہ طٰہٰ کے کہ وہ برہنہ تھے اور ان کو اپنی برہنگی کا احساس نہیں تھا، اور اس عمل کے بعد ان کو احساس ہوا اور پھر وہ اپنے آپ کو پتوں سے ڈھانکنے لگے. ورنہ یہ پتوں سے ڈھانکنے والی بات سمجھ میں نہیں نہ آتی کہ پھر یہ اس کی ضرورت کیوں پڑی اگر وہ لباس کے پہلے واقف تھے. تو یہ اصل میں لباس کی تو نفی نہیں کی جا رہی، لیکن تمدن جیسے جیسے آگے بڑھا اس کے بعد پھر یہ سب چیزیں وجود میں آئی ہیں، اور قرآن کے اس بیان سے بھی یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ ارتقائی طور پہ تدریج کے ساتھ ہی سامنے آیا ہے. ان لباس کا تصور جو ہے یہ تمدن نے پیدا کیا ہے، نہ کہ پہلے انسان جب وہ پیدا ہوا تھا تو اس عمل سے پہلے ہی وہ لباس سے آشنا تھا. ہاں سر یہ جو پتوں سے ڈھانکنے والا یہ بات تو بتا رہی ہے اس کو. تو ایک اور بھی سر آیت ہے اس میں جس میں ہے وہ طٰہٰ میں ہے، لیکن اللہ کا تجوع فیہا ولا تعریٰ. سر یہ بھی ایک آیت ہے نا، تو اس میں کہ تمہیں نہ بھوک ستائے گی نہ اور لباس کی تمہیں کوئی وہ ہوگی. اس کی پھر وہ تو جنت، دیکھیں وہ جنت کے بارے میں ہے، اللہ تجوع فیہا ولا تعریٰ. نہیں سر وہ سورہ طٰہٰ میں یہ ترتیب میں آ رہا ہے، آدم کو جب وہ کہہ رہے تو اس وقت اس باغ کے حوالے سے ہی کہہ رہے. آپ آیت کو پڑھیں نا ذرا، پورا پڑھیں پیچھے سے. وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَىٰ فَقُلْنَا يَا آدَمُ إِنَّ هَٰذَا عَدُوٌّ لَكَ وَلِزَوْجِكَ فَلَا يُخْرِجَنَّكُمَا مِنَ الْجَنَّةِ فَتَشْقَىٰ إِنَّ لَكَ أَلَّا تَجُوعَ فِيهَا وَلَا تَعْرَىٰ. تو تمہیں وہاں نہ بھوک ہوگی اور نہ ننگ پیش آئے گی. اس میں کیا مشکل ہے؟ سر میں تو پھر لنکیج اس بات سے سمجھ لیکن نہیں پا رہی تھی. میں پھر اس کو دوبارہ دیکھوں گی کیونکہ مجھے یہ کانٹریڈکٹ کرتا ہوا لگ رہا تھا نا وہ لباس والی بات سے. دیکھیں وہ باتیں الگ الگ ہیں نا، یہ ان کو آپ جب پیچھے سے پڑھیں گی تو یہ ایک واقعہ الگ ہے، اس واقعے کے نتیجے میں جس چیز کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے وہ ایک اور اگلا مرحلہ ہے. یہ دو چیزوں کو آپ الگ الگ اگر آپ سمجھیں گی، اس وقت آپ دونوں کو ملا رہی ہیں. مثلاً کن دو چیزوں کو سر؟ میرے سامنے ایکچولی قرآن کی، اگر مجھے قرآن مجید کھولنا پڑے گا، ایک منٹ ٹھہریے ذرا. سر اگر ٹائم ہے تو دیکھ لیں ورنہ پھر میں نیکسٹ اس میں سیشن میں کروں. اگر آپ مجھے وہ یعنی میرے ساتھ یا تو آپ 1-to-1 سیشن رکھ لیں یا اس میں بات کر لیں، کیونکہ مجھے وہ سارے آپ کو آیت کو شروع سے لے کے آخر تک اس پہ کوئی ڈسکس کرنا پڑے گا. جی سر ٹھیک ہے.
تھینک یو سر. تو آپ جی اس پہ میرا خیال ہے کیونکہ یہ آپ کو تھوڑی تفصیل بتانی پڑے گی، تو یا آپ الگ سے رابطہ کر لیجیے گا، ورنہ پھر انشاءاللہ آئندہ دیکھ لیں گے اس کو. جی سر، تھینک یو سو مچ سر. شکریہ. اگلا سوال محمد قاسم سردار، آپ پوچھیے. سر آپ نے بھی جس طرح بتایا کہ وہ اس میں ریلیشن نہیں بن رہا اس کا درخت سے پھل کا، تو سر اس میں یہ ہے کہ ہیومن باڈی میں تو ایک ایکسکریشن کی فیکلٹی بھی ہے نا، تو اگر ہم اس سے ریلیٹ کر لیں کہ اگر انہیں فرسٹ ٹائم وہ فیکلٹی کام کی اور پھر انہیں احساس ہوا کہ یار مطلب ہمیں یہ کور بھی کرنا چاہیے، اگر ہم اسے اس سینس میں لے لیں وہ مطلب جو خوراک سے بھی تو پھر سر مطلب ہمیشگی ہے نا، آپ صرف اس کو لے رہے ہیں کہ مطلب وہ صرف جنس کا ہی ہے، لیکن سر انسان خوراک کھائے تو اس سے بھی مطلب وہ ایک زندہ ہے نا، خوراک نہ کھائے تو وہ ختم. تو اس طرح مطلب اگر یہ اس سینس میں لیا گیا ہو کہ کھانے سے وہ زندہ بھی ہے، اس کے بعد ایکسکریشن بھی ہے، انہیں احساس بھی ہو گیا کہ اب وہ برہنہ بھی ہے، اگر اس سینس میں لے دیکھیں وہ ایکسکریشن تو کچھ عرصے کے بعد ہوگی نا. آپ نے پھل کھایا اور پھل کھاتے ہی وہ ہے کہ فلما ذاقا کیا ہے جی، فلما ذاقا شجرہ بدت لہما، جیسے ہی کھایا ویسے ہی ہوا. یعنی یہ کوئی ریلیشن پیدا ہو سکتا ہے ایکسکریشن کا آپ کھانے کے ساتھ فوراً؟ یعنی وہ ایکسکریشن کو بھی تو ٹائم لگے گا نا. یہ تو نہیں کہ ادھر آپ نے کھایا ادھر سے آپ نے ایکسکریٹ کر دیا. یہ تو اصل میں ایک ایسا عمل ہونا چاہیے جس کو کرتے ہی آپ کو احساس ہو جائے کہ بھئی یہ کچھ ہوا ہے. سر پھر یہ عمل کرنے سے پہلے نہیں احساس ہوا؟ بظاہر تو ایسے ہی لگتا ہے کہ اس سے پہلے ان کے اندر یہ جو پوری کی پوری انسٹنکٹ موجود تھی، لیکن اس کا شعور اور احساس اللہ تعالیٰ نے اس واقعے کو نمایاں کرنے کے لیے روکا تھا. اور یہ جذبات میں انسان مطلب سمجھ لیں کہ وہ آ جاتا ہے اور نہیں اس وقت اس میں ہمیں نہیں پتا کہ وہ آدم اور حوا اکٹھے تھے. میں تو آپ سے کہہ رہا ہوں کہ یہ تو سب چیزیں ہیں جس میں جہاں تک میں سمجھ سکا ہوں وہ یہ ہے کہ ان کو الگ الگ رکھا گیا تھا، کیونکہ اگر وہ قریب ہوتے تو ظاہر ہے وہ انسٹنکٹ شاید نمایاں ہو جاتی ہے ان کے اندر، اور اس نمایاں ہونے کے نتیجے میں یہ کام پہلے ہی ہو چکا ہوتا. تو اس کا پورا امکان ہے کہ جب وہ ان کو باغ میں رکھا گیا تو اسی موقع پہ انہوں نے ایک دوسرے کو، یعنی اس سے کچھ عرصہ پہلے ہی اس سے وہ آپس میں روشناس ہوئے ہوں. رائٹ سر. لیکن سر اس پہ بھی ڈیٹیل اگر آپ مطلب یہ اس سینس میں یہ وہ چیز ہے کہ جو ایک بڑی لطیف اور سٹل چیز ہے، اس پہ آپ غور کرتے رہیں، اس کے مختلف پہلوؤں پہ سمجھتے بھی رہیں. اتفاق فوراً کرنا ضروری نہیں ہے، یہ ایک فوڈ فار تھاٹ ہے. اس کو آپ چو کریں، اس کو مزید اس کے جو مختلف پہلو ہیں. سب سے اچھا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ قرآن مجید میں جہاں جہاں قصہ آدم و ابلیس زیر بحث آیا ہے اس کو آپ اکٹھا کر لیں، ان آیتوں کو جمع کر لیں اور اکٹھا ان کا مطالعہ کریں، تو آپ کو ایک بہتر پکچر آپ کے سامنے آئے گی. تو اس کو ایک ریسرچ کا موضوع، ایک غور و فکر کا موضوع بنائیے. تھینک یو سر. بہت شکریہ. ہمارے پاس چند منٹ باقی ہیں. اگلا سوال روحی آپ کا ہے، پلیز پوچھیے. ڈاکٹر صاحب میرا ایک کوشچن تھا کہ ایک طرف تو اللہ تعالیٰ ہمیں یہ بتاتے ہیں کہ انیشیلی انسان کو کیسے اللہ تعالیٰ نے آسمانوں پر عدن کے باغ میں رکھا کریشن کے بعد. دوسری طرف مختلف جگہوں پر یہ آتا ہے، گزارش ہے کہ ابھی تو ہم نے اس کی نفی کی ہے. ابھی تو یہ بتایا کہ وہ تو باغ ابھی وجود ہی نہیں آیا جس کو ہم جنت کہتے ہیں. قرآن مجید یہ کہتا ہے کہ آپ نے ایڈن کہا نا اس کو کہ عدن کا وہ باغ تھا. میں نے تو یہ کہا کہ تورات کا بیان، یہ تورات کا بیان ہے، تورات کا. قرآن مجید نے تو ایسی کوئی بات نہیں کی. تورات کے اندر ہے کہ ان کو باغ عدن میں رکھا گیا. باغ میں بہرحال باغ کا لفظ تو ہے نا، تو باغ نہیں ہے، باغ عدن ہے جس کو جنت کہتے ہیں. اور قرآن یہ تورات کا بیان ہے کہ ان کو پیراڈائز پہ رکھا گیا. قرآن مجید سے مختلف بات کر رہا ہے. جی، اور قرآن مجید میں مختلف جگہوں پر وہ ڈیٹیلز دی گئی ہیں کہ بچے کی پیدائش کے جو مختلف مراحل ہیں ان کو بتایا گیا کہ بچہ پہلے اس سٹیج میں ہوتا ہے، پھر اس میں ہوتا ہے، پھر اس میں ہوتا ہے. تو یہ پیرلل جو چیزیں آ رہی ہیں دو، کہ ایک طرف تو جو زمین پر آنے کے بعد انسان جو خود سے ایک پیدائش کا عمل ہے بچے کا وہ بتایا گیا ہے، اور ایک شروع میں آدم اور حوا کا بتایا گیا ہے. تو یہ دو پیرلل سٹریکس آپس میں کیسے ان کا ہم ان کو ملائیں کہ دیکھیں اس کا تو قرآن نے جواب دیا ہے زمین پر کیسے کس وقت آیا ہے اور زمین پر کیسے آیا اور زمین پر پیدائش کے مراحل کیسے کب سٹارٹ ہوئے. میں تو دیکھیں گزارش کر رہا ہوں کہ قرآن مجید سے یہ معلوم ہوتا ہے وہ ہمیشہ سے زمین ہی پہ تھے. ایسا نہیں کہ کسی وقت جنت میں تھے اور اس کے بعد ان کو بھیجا گیا. یہ تو ابھی گفتگو ہوئی ہے بہت تفصیل سے
کہ الف لام جو جنت پہ ہے وہ عام باغ کے لیے ہے. یہ جنت تو وجود میں نہیں آئی جس کو ہم پیراڈائز کہتے ہیں. قرآن یہ کہتا ہے کہ اس زمین اور آسمان کو جب ختم کیا جائے گا تو اسی سے جنت اور جہنم کا سٹف بنایا جائے گا. تو قرآن تو یہ کہتا ہے کہ جنت میں بھی وجود میں آنا ہے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بعض روایتوں میں جو جنت کا مشاہدہ کرایا گیا وہ ان کو رویا میں یا ان کے خواب میں مستقبل کی حقیقت کے طور پہ کرایا گیا. اور قرآن مجید میں بھی اس بالکل واضح ہے کہ جنت نے ابھی وجود میں آنا ہے. اس وجہ سے یہ پورے کا پورا فلسفہ کہ جنت سے نکالا گیا، پیراڈائز لاسٹ کا انسان شکار ہوا وغیرہ وغیرہ، پھر اس کو دنیا میں بھیجا گیا اور وہ حبوط آدم ہوا، ہی فیل ڈاؤن، وہ سینٹ ڈاؤن. یہ ساری وہ چیزیں ہیں جس کو ظاہر ہے کہ ہم نے دفعہ تفصیل سے دیکھ کے بتایا ہے کہ قرآن کی جو تصریحات ہیں ان کے خلاف بات ہے. شکریہ. آج کے سیشن کا آخری سوال وارث رضا کا ہے. اپنا سوال کیجیے. سوال یہ تھا اس میں کہ مولانا امین حسن اصلاحی جو ہے وہ اس کو تدبر میں جو ہے نا زیر بحث لاتے ہیں، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ ہمارے لیے یہ چیز جو ہے وہ مسئلے کا باعث نہیں بننی چاہیے کہ شجرہ کی کیا حقیقت ہے. تو ان سے پتہ یہ چلتا ہے، مجھے یہ اندازہ ہو رہا ہے کہ وہ شاید اس کو اطاعت کی آزمائش سے جو ہے وہ منسوب کر رہے ہیں، اور جہاں استاد جاوید احمد غامدی ہیں وہ اس کو جنس کی آزمائش سے متعین کرنے کی کوشش کریں جیسے آپ نے ابھی فرمایا. اب ایک عام جیسے میرے لیے تو ایک بڑا مسئلہ ہے کہ اس پورے جو ہے وہ اسکیم کے اندر اگر یہی طے نہیں ہو پا رہا ہے کہ ہم کس آزمائش میں ڈالے گئے ہیں کہ جنس کی یا اطاعت کی، اور جبکہ پیچھے سے جو سیکوینس آ رہا ہے اس میں کیا جنس کی اطاعت کا کوئی سیکوینس بن سکتا ہے وہاں پہ پیچھے سے اگر ہم آیتوں کا اگر ہم پڑھیں. ایک تو چیز یہ ہے سر، ایک اور چیز ہے اس میں وہ اقتباس بھی ہے، وہ جی ٹائم کیونکہ مختصر ہے نا اور محدود ہے. جی سر. جہاں تک اگر اس پہ اختلاف بھی پیدا ہو جائے کہ آزمائش اطاعت کی ہے جنس کی ہے، اس سے کوئی کیا فرق بہت پڑتا ہے. اس کی وجہ یہ کہ یہ انسان کو بالبداہت ہمیں واضح ہے کہ میری جو آزمائش ہے وہ اطاعت سے بھی کی جا رہی ہے اور جنس سے بھی کی جا رہی ہے. یہ قرآن کا ایک مقام تو نہیں ہے نا، یہ قرآن کے بہت سارے اور مقامات ہیں جو یہ بتا رہے ہیں کہ انسان کو اپنی جو جنسی خواہش ہے وہ محض اپنی بیوی تک رکھنی چاہیے اور کسی اور سے پوری نہیں کرنی چاہیے. اور یہ بتایا گیا ہے کہ ان کو یعنی جگہ جگہ پہ بتایا گیا ہے کہ وہ لوگ ہیں کہ جو اس طرح کی جو چیزیں ہیں ان سے پرہیز کرتے ہیں. یہ کہا گیا ہے کہ ما ظہر منہا وما بطن، یعنی جو ایسی چیزیں ہیں کہ جو انسان کی لسٹ کا باعث بنتی ہیں، اس کے وہ اندرونی پہلو کے بھی اور بیرونی پہلو دونوں سے اپنے آپ کو بچاتے ہیں. تو قرآن مجید کا یہ ایک مقام ہے جس میں ایک صاحب علم آپ کو یہ بتا رہا ہے کہ دیکھیے یہ دو چیزیں زیادہ نمایاں کی گئی ہیں. اگر کوئی اور صاحب علم یہ بتاتے ہیں کہ نہیں کچھ اور پہلو بھی ہیں تو اس سے اس کی نفی نہیں ہوتی، اس لیے کہ یہ دو چیزیں ہیں، یہ تو قرآن میں اور جگہوں میں بیان ہوئی ہیں. اور آزمائش ایز اے پرنسپل جو ہے یہ تو ایک جنرل ایک امبریلا ہے نا پوری، اس کے تحت بہت سارے پہلو ہیں. ایک صاحب علم نے یہ بتایا کہ دیکھیے اس کے اندر یہ دو نمایاں چیزیں کر کے بیان کر دی گئی ہیں، لیکن وہ جو دو نمایاں چیزیں اگر آپ کے سامنے اس موقع پہ نہیں بھی آتی تو کیا قرآن جگہ جگہ آپ کو نہیں بتاتا انانیت کا امتحان آپ کا ہوگا، اور کیا یہ نہیں آپ کو بتاتا کہ انسان کو جن سے آزمائش پیش آئے گی. تو اس وجہ سے آپ دیکھیے کہ یہ اپنی جو توجیحات ہیں یہ اپنی لطافت میں، اپنی سٹلٹی میں اور اپنے امپیکٹ کے لحاظ سے تو آپ کو ایک بہتر انڈرسٹینڈنگ دے سکتی ہیں. لیکن اس کے نتیجے میں آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ اگر آپ نے ایک انڈرسٹینڈنگ کو نہیں مانا تو شاید کوئی بہت بڑی حقیقت آپ سے اوجھل رہ گئی ہے. عدیلہ، اگر آپ کا بہت مختصر سا سوال ہے تو پوچھیے، ہم اپنی ٹائم لمٹ ڈیفینیٹلی کراس کر چکے ہیں. جی بس میرا چھوٹا سا ہی سوال ہے. بس سر میں یہ پوچھ رہی تھی، آپ نے جو کہا کہ وہ برہنہ ہی تھے اور وہ اویئر ہو گئے سن کے بعد اس چیز کا پتوں سے ڈھانپنے لگے، تو یہ کہ وہ انہوں نے کچھ نہیں پہنا ہوا تھا، یہ آپ نے اس سے بائبل سے لیا ہے یا یہ قرآن میں بھی ہے؟ نہیں تو وہ قرآن مجید میں ہے نا. لیکن قرآن مجید میں یہ ہے کہ جب انہوں نے پھل کو چکھا تو ان پر ان کی شرمگاہیں ظاہر ہو گئیں، گویا کہ اس کا احساس پیدا ہوا اور پھر وہ پتوں سے ان کو ڈھانکنے لگے. ڈھانکنے کا معاملہ تبھی ہوگا نا جب وہ برہنہ ہوں گی. بہت شکریہ تمام شرکا کا اور ڈاکٹر شداد خصوصاً آپ کا. رمضان کریم ہم سب کی طرف سے، اور آپ کو انشاءاللہ we'll meet you in the next session. بہت شکریہ. خدا حافظ.